الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں میں سے پھر ہمیں مسلمان بنایا، کیونکہ اللہ کے ہاں سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور پھر مسلمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ مسلمان کہلانے والوں میں نجات پانے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے. دو لفظ ہے سنت اور جماعت. سنت کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا نبی معصوم ہوتا ہے. اب نبی پاک کے بعد کوئی ایک شخصیت بھی معصوم نہیں، لیکن آج کے بعد امت کا اجماع معصوم ہے عن الخطا. اس لیے جو عقائد اور جو اعمال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بذریعہ اجماع امت ہم تک پہنچ گئے، وہ معصوم نبی کی تعلیمات معصوم واسطے سے ہم تک پہنچ گئی. اس لیے ہم ان کو حجت قاطعہ اور یقینی باتیں سمجھتے ہیں. تو نبی کے بعد کوئی شخصیت بھی معصوم نہیں، البتہ اجماع معصوم ہے. اس لیے ہمارے نام میں لفظ والجماعت ہے. اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم صرف اجماع کو معصوم مانتے ہیں تو جو عقیدہ جماعتی طور پر ہمارا آ رہا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. کسی کی آج کوئی بھول یا لغزش جو ہے وہ جماعت نہیں، نہ وہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے ایسی کوئی لغزشیں لوگوں کی اکٹھے کر کے حوالے پیش کرتے رہنا، یہ لفظ جماعت کا معنی نہ جاننے کی وجہ سے. تو معصوم چیزیں کون سی نکلی؟ اللہ کا نبی اور امت کا اجماع. اور ہمارے نام میں دونوں چیزیں ہیں، اہل سنت والجماعت. تو اسلام جو ہمارا دین ہے، علماء لکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کے اصول 3 ہیں. کتنے؟
توحید، رسالت، قیامت. توحید، رسالت اور قیامت بعد. توحید کیا ہے؟ ہمارا مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا. رسالت کیا ہے؟ ہمارا طریقے زندگی کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کون سا ہے، وہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا. اور قیامت کیا ہے؟ نتیجہ زندگی کہ ہم نے جو کچھ یہاں بویا ہے وہ قیامت میں کاٹ لے رہے ہیں. جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہے، اس لیے بنیادی طور پر 3 اصول ہے اسلام کے: توحید جو مقصد زندگی ہے، رسالت جو طریقے زندگی ہے، اور قیامت جو ہماری زندگی کا نتیجہ ہے. یہ 3 اصولی مسئلے ہیں. اب آج کل ایک طرز نکل آیا ہے، شہر بنایا جاتا ہے انگریز کے دور میں اور قرآن سے دیکھ کر نام رکھ لیتے ہیں ربوہ، تاکہ لوگ دھوکے میں آئے کہ شاید قرآن پاک کے جو لفظ ربوہ ہے یہ اسی شہر سے متعلق ہے. حالانکہ قرآن پاک کا لفظ ربوہ یقیناً برحق ہے، لیکن اس شہر کا اس کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. اسی طرح فرقہ بنا لیتے ہیں اور قرآن سے دیکھ کر نام رکھ لیں حزب اللہ. تو یہ حزب اللہ ایسا ہی نام ہے جیسے ربوہ ایک نام ہے. جیسے قرآن کے ربوے کو اس شہر کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، حزب اللہ نامی فرقے کو اسلام کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. کیوں؟ اسلام کے اصول میں نے 3 بتائے. پہلا کیا ہے؟ توحید. دوسرا اور تیسرا. سارے انبیاء علیہ السلام کا پہلا سبق توحید ہی ہے. شیخ التفسیر سلطان العارفین حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گاڑی اسٹیشن سے چل پڑے اور میں پائیدان پر کھڑا ہوں، مجھے کوئی آواز دے کر پوچھے کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو میں گاڑی چلتے چلتے بتا دوں گا کہ 3 باتیں قرآن کا خلاصہ ہے. کتنی باتیں؟ اللہ کو عبادت کر کے راضی کر لو، اللہ کو عبادت کر کے راضی کر لو، نبی کو اطاعت کر کے راضی کر لو، اور اللہ کی مخلوق کو خدمت کر کے راضی کر لو. یہ تو حضرت نے خلاصہ بیان فرمایا. اور ایک خلاصہ ہم لوگوں نے نکالا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں 3 قسم کی آیتیں آتی ہیں. کتنے قسم کی؟ ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، جان مال اللہ کے نام پر خرچ کرو. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی تھی. اور کچھ آیتیں ہیں دوزخ کے بیان میں، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کافروں کے لیے. اور کچھ جنت کے لیے ہیں، وہ ہمارے لیے. نہ نماز پڑھے، نہ روزہ، نہ جہاد، نہ کچھ. لیکن ہم نے بھی خلاصہ نکالا ہوا ہے کہ جنت والی آیتیں ہمارے لیے، دوزخ والی کافروں کے لیے، اور عمل والی اور عقائد والی صحابہ کرام کے لیے. اس طرح حضرت فرمایا کرتے تھے کہ توحید 2 طرف سے ہوتی ہے، کبھی بھی ایک طرف سے نہیں ہوتی. توحید 2 طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتی. ایک تو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا اللہ کے سوا، اور دوسرا یہ یقین کہ میں بھی اللہ کے سوا کسی کا نہیں، میں بھی اللہ کے سوا اس کسی کا نہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے یہی توحید ہے، اس کو دل میں جماؤ اور قبر میں ساتھ لے جاؤ، تو پھر جو قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مانے اللہ گفت اشتاسی بوائے یولہونا فی ہوائجہم لدائے، کہ اللہ کے لفظ کا معنی ہی سیب ہے جو لغت کا امام ہے عربی کا، یہ بتاتا ہے اللہ اس ہستی اور ذات کو کہتے ہیں
جب بھی پریشان ہو تو اسی کے سامنے اپنی دعا کرے، التجا کرے. وہ سب کی پریشانیاں ختم کر سکتا ہو، سب کی حاجتیں پوری کر سکتا ہو. انبیاء اولیاء در وقت درد، انبیاء اولیاء در وقت درد، جملہ نالا پیش دیان فرد. انبیاء علیہ السلام پر پریشانی آئے، اولیاء اللہ پر پریشانی آئے تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ خدا کے نبی بھی وہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے ولی بھی جولی کھول کر وہی کرے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے ہیں. تو یہ تو وہ توحید ہے جو اسلامی توحید ہے. لیکن حزب اللہ میں پہلا کتاب کا جو لکھا گیا اس کا نام پہلے تو تھا توحید خالص. اب عثمانی صاحب کے مرنے کے بعد نام بدل گیا ایمان خالص. اب ہم نے بھی دیکھا کہ بھئی توحید تو بنیادی عقیدہ ہے، تو دیکھیں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا. تو اس میں لکھا کیا ہے کہ اولیاء اللہ جو گزرے ہیں یہ سارے یہودی دین پر تھے معاذ اللہ. معجزات اور کرامات کا انکار ہے، اس کا نام رکھا ہے توحید. بات کو غور سے سمجھے. وہ کہتا ہے معجزات اور کرامات کے انکار کا نام توحید ہے، ہم کہتے ہیں ان کے ماننے کا نام توحید ہے. اب بات سمجھے کہ معجزات اور کرامات کیا ہے. ایک ہے عادت، ایک ہے خرق عادت. ایک ہے عادت، ایک ہے خرق عادت. عادت یہی ہے کہ مرد عورت دونوں ہوں پھر اللہ تعالیٰ اولاد کا عطا فرمائے. اور خرق عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بی بی مریم کو بغیر خامد کے بیٹا عطا فرما دے. اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پیدائش پر تین قسم کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہی نہیں. پوری کتاب لکھی گئی گجرات میں عیون زمزم فی میلاد عیسیٰ بن مریم کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، ان کا باپ یوسف ترخان تھا معاذ اللہ. کہتے ہو ہی نہیں سکتا. ہم پوچھتے ہیں کس سے؟ مجھ سے اور آپ سے یا اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہو ہی نہیں سکتا. ہم پوچھتے ہیں کس سے؟ اگر یہ کہو کہ انسان نے اسے نہیں ہو سکتا تو نہ اس میں بی بی مریم کی قدرت کا دخل تھا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت کا دخل تھا. یہ تو اس قادر مثلہ کی قدرت کا دخل تھا نا. اور اگر کہو کہ اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ کی قدرت کے انکار کو توحید کہا جا سکتا ہے. جو اللہ کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے وہ کبھی توحید والا نہیں ہو سکتا. اب ایک فریق تو اٹھائیے ہو سکتا ہی نہیں. دوسرے بھائی اٹھے دوسری طرف چلے گئے کہ ایک کرامت معجزہ دیکھ لیا اس کو کلیا کہنے بنا لیا کہ اب جہاں بھی کوئی کنواری بچہ جاننے کی اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہی رکھ لیں گے معاذ اللہ. انہوں نے جزیے کا بھی انکار کر دیا، انہوں نے جزیے کو کلیا بنا لیا. اور اہل سنت والجماعت نے کہا کہ عادت عادت ہے، خرق عادت خرق عادت. عادت عادت ہے، خرق عادت. عادت یہی ہے کہ سب سانپ سپری کے انڈے سے پیدا ہو. عادت یہی ہے نا. اور خرق عادت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینک دے اور وہ سانپ بن جائے. اب کوئی یہ کہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ سپری کا انڈا نہ ہو اور سانپ بن جائے، تو ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا بولنا مذکور ہے. یہ فرق یہ ہے کھیل دونوں اللہ کے ہیں لیکن وہ عادت ہے اور یہ خرق عادت. عادت یہی ہے کہ اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہو، یہی ہے. اور خرق عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ سے اونٹنی پیدا فرما دے. اب یہ کہنا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ہم کہتے کس سے؟
عثمانی صاحب سے یا اللہ تعالیٰ سے؟ اگر تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی قدرت صرف اتنی ہے جتنی عثمانی کی ہے، جو کام عثمانی نہیں کر سکتا وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ توحید نہیں کفر ہے، یہ اللہ کی قدرتوں کا انکار ہے۔ عادت یہی ہے کہ جھلی آ گئی، نابینا ہو گیا، دوائی سے جھلی اتر جائے یا آپریشن سے اتر جائے تو بینا ہو جائے، اور فرق عادت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کر کے اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دے۔ تو یہ بات سمجھے، عادت اور خرق عادت۔ ہم اہل سنت والجماعت عادت کو عادت مانتے ہیں، خرق عادت کو خرق عادت مانتے ہیں، اور خرق عادت میں اللہ کی قدرت اتنی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ سب کو ماننا پڑتا ہے کہ واقعی وہ قادر مطلق جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو ماننا توحید ہے یا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا توحید ہے؟ عجیب بات ہے، کتاب کا نام رکھا گیا توحید خالص، اور ساری کتاب اللہ کی قدرتوں کے انکار میں لکھ دی گئی کہ اللہ یہ نہیں کر سکتے، اللہ یہ نہیں کر سکتے، اللہ یہ نہیں کر سکتے۔ تو پہلا جو دین کا اصول تھا اس کا تو یوں ستیہ ناش کیا۔ اور دیکھیے عجیب ہے، قیاس کرتا ہے، حالانکہ قیاس عادت سے تعلق رکھتا ہے، خرق عادت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ بالکل آپ بات سمجھے، یہ جو معجزہ اور کرامت ہے یہ نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ عام فہم بات سناتا ہوں، یہ دیکھیے قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ کی کتاب ہے نا، کوئی شک تو نہیں؟ جو اس کو خدا کی کتاب نہ مانے مسلمان ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے بات؟ اور نبی پاک کا معجزہ بھی ہے، معجزہ ہے یا نہیں؟ کلام کس کا ہے اور معجزہ کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ لیکن آپ کا اپنی طرف سے ایک نقطہ بھی اس میں نہیں لگایا گیا۔ جس طرح یہ کلام خدا کا ہے، معجزہ مصطفیٰ کا ہے، اسی طرح عملی معجزوں میں فعل خدا کا ہوتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور ہاتھ پر نبی کے ظاہر ہوتا ہے۔ کرامت فعل اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ پر ولی کے ظاہر ہوتا ہے، تو کرامت میں نبی اور ولی کا اختیار نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن دنیا میں نازل ہوا یا ان کے زمانے میں یا پہلے نازل ہوا تھا؟ اور یہ بات واضح ہے کہ عیسائیوں کی گمراہی کی بنیاد عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بن گئے تھے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا فعل نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا فعل ہے، اور اس لیے وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو بعد میں قرآن نازل ہوا اس میں اللہ نے نازل فرمایا یا نکال دیے؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ معجزات یا کرامات سے بعض لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں اس لیے ان کا بیان نہیں ہونا چاہیے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن میں اللہ تعالیٰ نازل نہ فرماتے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں جو غلط نتیجہ نکالا اس میں کوئی اللہ کا قصور تھا کہ اللہ نے کیوں معجزات ظاہر فرمائے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا قصور تھا؟ قصور کن کا تھا؟ عیسائیوں کا۔ قصور کن کا تھا؟ عیسائیوں کا۔ اب یہی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا فعل ہے، ہمیں ہر معجزہ دلیل توحید نظر آتا ہے، ہمیں ہر معجزہ دلیل، اور جب عیسائی دیکھتا ہے وہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا فعل سمجھتا ہے، وہ ہر معجزے کو شرک کی بنیاد بنا لیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے تو بالکل یہی یہاں ہوا، یہی جو کرامات ہے ہم نے ان کو اسلامی ذہن
سے بڑا اور اللہ کی قدرت زیادہ. عثمانی نے ان کو عیسائی دین سے بڑا اور ان کو ان کی قدرت کی طرف منسوب کر دیا. تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں نہ اللہ تعالیٰ قصوروار ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام قصوروار ہے، وہ عیسائی دین قصوروار ہے نا. اس طرح ان کرامات سے غلط نتیجہ نکالنے میں نہ تو اللہ تعالیٰ قصوروار ہے کہ یہ کرامات ظاہر کیوں کی گئی، نہ وہ اولیاء اللہ قصوروار ہیں. قصور ڈاکٹر عثمانی کا قصوروار عیسائی ذہن ہے. ہم نے ان کرامات کا مطالعہ اسلامی ذہن سے کیا اور ہمیں یہ ایک ایک کرامت دلیل توحید نظر آئی، اللہ کی قدرت نظر آئی. عثمانی نے ان کرامات کا مطالعہ عیسائی ذہن سے کیا اور اس نے ہر کرامت کو شرک کی بنیاد مان لی. اور پھر قیاس کرتا ہے کہ جب نبی پاک کے لیے کعبہ نہیں آ سکا تو اور کسی کے لیے کیوں حرکت کر سکتا ہے. اس قسم کے، حالانکہ یہاں قیاس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ یہ فرق عادت ہے. وہ کہتے ہو ہی نہیں سکتا. ہم پوچھتے کس سے؟ اگر یہ کہو کہ انسان دل سے نہیں ہو سکتا تو نہ اس میں بی بی مریم کی قدرت کا دخل تھا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت کا دخل تھا. یہ تو اس قادر مطلق کی قدرت کا دخل تھا نا. اور اگر کہو کہ اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ کی قدرت کے انکار کو توحید کہا جا سکتا ہے. جو اللہ کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے وہ کبھی توحید والا نہیں ہو سکتا. اب ایک فریق تو اٹھا یہ ہو سکتا ہی نہیں، دوسرے بھائی اٹھے دوسری طرف چلے گئے کہ ایک کرامت معجزہ دیکھ لیا اس کو کلیہ قاعدہ بنا لیا کہ اب جہاں بھی کوئی کنواری بچہ جان دے گی اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہی رکھ لیں گے معاذ اللہ. انہوں نے جزیے کا بھی انکار کر دیا، انہوں نے جزیے کو کلیہ بنا لیا. اور اہل سنت والجماعت نے کہا کہ عادت عادت ہے، خرق عادت خرق عادت. عادت عادت ہے، خرق عادت. عادت یہی ہے کہ سب سام سپنی کے انڈے سے پیدا ہو، عادت یہی ہے نا. اور خرق عادت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینک دے اور وہ سانپ بن جائے. اب کوئی یہ کہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ سپنی کا انڈا نہ ہو اور سانپ بن جائے، تو ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مذکور ہے. یہ ہاں فرق یہ ہے فعل دونوں اللہ کے ہیں لیکن وہ عادت ہے اور یہ خرق عادت ہے. عادت یہی ہے کہ اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہو، یہی ہے نا. اور خرق عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ سے اونٹنی پیدا فرما دے. اب یہ کہنا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ہم کہتے کس سے؟ عثمانی صاحب سے یا اللہ تعالیٰ سے؟ اگر تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی قدرت صرف اتنی ہے جتنی عثمانی کی ہے، جو کام عثمانی نہیں کر سکتا وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ توحید نہیں کفر ہے. یہ اللہ کی قدرتوں کا انکار ہے. عادت یہی ہے کہ جھلی آ گئی، نابینا ہو گیا، دوائی سے جھلی اتر جائے یا آپریشن سے اتر جائے تو بینا ہو جائے. اور خرق عادت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھر دے اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دے. تو یہ بات سمجھے عادت اور خرق عادت. ہم اہل سنت والجماعت عادت کو عادت مانتے ہیں، خرق عادت کو خرق عادت مانتے ہیں. اور خرق عادت میں اللہ کی قدرت اتنی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ سب کو ماننا پڑتا ہے کہ واقعی وہ قادر مطلق جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ کی قدرت کو ماننا توحید ہے یا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا توحید ہے؟ عجیب بات ہے، کتاب کا نام رکھا گیا توحید خالص اور ساری کتاب اللہ کی قدرتوں کے انکار میں لکھ دی گئی کہ اللہ یہ نہیں کر سکتے، اللہ یہ نہیں کر سکتے، اللہ یہ نہیں کر سکتے. تو پہلا جو دین
دین کا اصول تھا اس کا تو یوں ستیہ ناش کیا. اور دیکھیے عجیب ہے، قیاس کرتا ہے، حالانکہ قیاس عادت سے تعلق رکھتا ہے، فرق کی عادت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. بالکل عام فہم بات سمجھے، یہ جو معجزہ اور کرامت ہے یہ نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا. عام فہم بات سناتا ہوں. یہ دیکھیے قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ کی کتاب ہے نا، کوئی شک تو نہیں. جو اس کو خدا کی کتاب نہ مانے مسلمان ہے. یہ خدا کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے بات. اور نبی پاک کا معجزہ بھی ہے. معجزہ ہے یا نہیں؟ کلام کس کا ہے اور معجزہ کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. لیکن آپ کا اپنی طرف سے ایک نقطہ بھی اس میں نہیں لگایا گیا. جس طرح یہ کلام خدا کا ہے، معجزہ مصطفیٰ کا ہے، اسی طرح عملی معجزوں میں فعل خدا کا ہوتا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اور ہاتھ پر نبی کے ظاہر ہوتا ہے. کرامت فعل اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ پر ولی کے ظاہر ہوتا ہے. تو کرامت میں نبی اور ولی کا اختیار نہیں ہوتا. اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن دنیا میں نازل ہوا یا ان کے زمانے میں یا پہلے نازل ہوا تھا؟ اور یہ بات واضح ہے کہ عیسائیوں کی گمراہی کی بنیاد عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بن گئے. کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا فعل نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا فعل ہے. اور اس لیے وہ لوگ گمراہ ہو گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو بعد میں قرآن نازل ہوا اس میں اللہ نے نازل فرمایا یا نکال دیے؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ معجزات یا کرامات سے بعض لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں اس لیے ان کا بیان نہیں ہونا چاہیے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن میں اللہ تعالیٰ نازل نہ فرماتے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں جو غلط نتیجہ نکالا اس میں کوئی اللہ کا قصور تھا کہ اللہ نے کیوں معجزات ظاہر فرمائے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا قصور تھا؟ قصور کن کا تھا؟ عیسائیوں کا. قصور کن کا تھا؟ عیسائیوں کا. اب یہی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا فعل ہے، ہمیں ہر معجزہ دلیل توحید نظر آتا ہے. ہمیں ہر معجزہ دلیل. اور جب عیسائی دیکھتا ہے وہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا فعل سمجھتا ہے، وہ ہر معجزے کو شرک کی بنیاد بنا لیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بالکل یہی یہاں ہوا. یہی جو کرامات ہیں ہم نے ان کو اسلامی ذہن سے پڑھا اور اللہ کی قدرت جانا. عثمانی نے ان کو عیسائی ذہن سے پڑھا اور ان کو ان کی قدرت کی طرف منسوب کر دیا. تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں نہ اللہ تعالیٰ قصوروار ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام قصوروار ہے، وہ عیسائی ذہن قصوروار ہے نا. اس طرح ان کرامات سے غلط نتیجہ نکالنے میں نہ تو اللہ تعالیٰ قصوروار ہے کہ یہ کرامات ظاہر کیوں کی گئی، نہ وہ اولیاء اللہ قصوروار ہیں. قصور ڈاکٹر عثمانی کا قصوروار عیسائی ذہن ہے. ہم نے ان کرامات کا مطالعہ اسلامی ذہن سے کیا اور ہمیں یہ ایک ایک کرامت دلیل توحید نظر آئی، اللہ کی قدرت نظر آئی. عثمانی نے ان کرامات کا مطالعہ عیسائی ذہن سے کیا اور اس نے ہر کرامت کو شرک کی بنیاد مان لیا. اور پھر قیاس کرتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبہ نہیں آ سکا تو اور کسی کے لیے کیوں حرکت کر سکتا ہے؟ اس قسم کے، حالانکہ یہاں قیاس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ یہ خرق عادت ہے. جیسے خواب ہے، آپ کو جو خواب نظر آتا ہے اس میں آپ کا اختیار ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا نا.
اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں بعض کا چھوٹے کو خواب نظر آ جاتا ہے، بڑے کو نہیں آتا۔ چھوٹی بچی کہہ رہی ہے ابھی رات میں نانا جی آئے دیکھے، اور واقعی صبح نانا جی آ جاتے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جب بڑوں میں سے کسی کو خواب نہیں آیا تو یہ جھوٹ بول دی، کبھی کسی نے کہا؟ کیوں؟ یہ خدا کے اختیار میں، وہ چاہے بچی کو دکھا دے، اس کی والدہ کو نہ دکھائے۔ قرآن دیکھو، یعقوب علیہ السلام باپ ہیں، یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں نا جی۔ یعقوب علیہ السلام کے کبھی اپنے مبارک ہاتھ آنکھوں پر نہیں پھرتے تھے، غور کریں بات پر، پھرتے تھے یا نہیں؟ لیکن بینائی واپس، اور یعقوب علیہ السلام کی قمیض لگ گئی۔ یہ تو قرآن کی بات ہے نا، اللہ کی قدرت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ چاہے زکریا علیہ السلام نبی ہے یا نہیں، اور بی بی مریم ولی ہے۔ بی بی مریم کو بے موسم پھل مل رہے ہیں، نبی کو اس وقت نہیں مل رہے۔ اللہ کی مرضی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور ان کو کتنا پیار اور کتنی محبت ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے یا نہیں؟ لیکن وہ خدا کی قدرت دیکھو، مریم کو بغیر خاوند کے بیٹا دیتا ہے، عائشہ کا خاوند موجود ہے، بیٹی بھی نہیں دے رہا۔ اس کی قدرت ہے نا، اس کی مرضی پر ہے نا۔ اس لیے یہ جو قیاسات عثمانی نے شروع کر رکھے ہیں، یہ غلط قیاسات۔ یعقوب علیہ السلام باپ ہے، یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں میں سے بھی تاثیر ظاہر نہیں فرمائی جو یہ یوسف علیہ السلام کی قمیض میں ظاہر فرما دی۔ تو اس لیے جہاں قیاس شریعت میں ہے وہاں تو یہ مانتا نہیں، اور جو فرق عادت ہے وہاں قیاس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو خدا کی توحید کا نام لیا اور انکار کر دیا توحید کا، کیونکہ معجزات کا انکار اور کرامات کا انکار اللہ کی قدرتوں کا انکار۔ اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا کبھی بھی توحید پرست ہو سکتا نہیں، جو خدا کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ میں انسان سے زیادہ قدرت ہے ہی نہیں، جو کام میں کر سکتا ہوں اتنا ہی اللہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے، یہ کفر ہے، ایمان نہیں۔ تو پہلا مسئلہ جو اصول دین میں تھا توحید کا، وہ اس نے بگاڑا، اور یہ اللہ پر بہتان باندھنے شروع کر دیے کہ یہ سارے معاذ اللہ پوری لسٹ دی ہے کہ یہ سارے سبھی بار کہ سارے یہودی دین پر تھے، اور سچا دین تو کہتا ہے کبھی یہاں آیا ہی نہیں۔ تو اولیاء اللہ کو کافر ثابت کرنا، میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں اسی لیے پڑھی کہ یہ اولیاء اللہ کے بارے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ سارے نبی تھے، کہہ دو سارے نبی تھے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں تھے، آخری نبی تھے۔ وہ صرف نبی نہیں تھے، آخری نبی تھے۔ یہ رکھتے ہیں بات بھی آخری نبی تھے۔ ان کو صرف نبی ماننے سے ایمان کا عمل نہیں ہوتا، آخری نبی ماننا ہے۔ جس طرح سارا علم حساب جو ہے اس کی بنیاد دو قاعدے ہیں، کتنے؟ جمع اور تفریق۔ ضرب نیا قاعدہ نہیں، متواتر جمع کا نام ضرب ہے، 8 دفعہ لکھ کے جمع کر لیں یا ضرب دے لیں۔ تقسیم کوئی نیا قاعدہ نہیں، متواتر تفریق 5 نکالتے جائیں یا تقسیم کر لیں۔ اس کے بعد پھر کلو گراموں کی، کلو میٹروں کی، پھر کسور عام کی، کسور اشاریہ کی آ جائے گی جمع تفریق۔ لیکن سارے حساب کا خلاصہ دو قاعدے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بے شمار صفات سے نوازا، لیکن بنیادی صفتیں دو ہیں، باقی سب انہی کے پھل اور پھول ہیں۔ کتنی؟ مبشرین و منذرین۔
ان کا بشیر ہونا اور نذیر ہونا، یہ نبیوں کی بنیادی صفتیں ہیں۔ اب انبیاء علیہ السلام تو ختم ہو گئے، نبوت ختم ہو گئی نا۔ صفت نذیر میں نبیوں کے وارث کون ہے؟ قرآن کہتا ہے فقہا۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا، یہ انذار صفت نبیوں کی ہے نا اصل میں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس لیے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ مبسوط اپنی کتاب شروع ان لفظوں سے کرتے ہیں، الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نبوت تو ختم فرما دی لیکن ان کے وارث فقہاء دنیا میں قائم رہے۔ تو صفت نذیر میں آپ کے وارث کون ہیں؟ اونچی بول دے، فقہاء۔ اور صفت بشیر میں وارث ہے اولیاء اللہ۔ یہ سورہ یونس میں میں نے آیت پڑھی نا اولیاء اللہ والی، آگے کیا ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ صفت بشیر میں وارث کون ہے؟ اولیاء اللہ۔ کیوں؟ دین دو چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ تعمیر الظاہر والباطن، کہ ظاہر بھی درست ہو جائے اور باطن بھی درست ہو جائے۔ ظاہر درست ہوتا ہے فقہی احکام کے مطابق عمل کرنے سے، اور باطن درست ہوتا ہے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے۔ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو فرقہ فقہ اور تصوف کا مخالف ہے وہ پورے دین کا مخالف ہے۔ اور جس جماعت میں دونوں چیزیں ہیں، فقہ کے چاروں امام بھی ہم میں، تصوف کے چاروں سے بھی ہم میں، یہ نبی کی کامل وارث جماعت ہے، سچی اور کامل وارث جماعت ہے۔ تو لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اصل میں پہلے جب قرآن پاک نازل ہوا تو مخالفین قرآن کو مانتے نہیں تھے۔ اب حالات بدل گئے، اب جس نے بھی قرآن کا نام کوئی غلط عقیدہ بنانا وہ قرآن کا نام لے کر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ قرآن میں یوں آیا۔ یہ آج جو ہے آیت اولیاء اللہ والی، یہ عثمانی نے اپنے رسالے میں لکھی، لیکن یہ آخری بات نہیں لکھی لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کیونکہ یہی بشارت تو وہ کشف و کرامات ہیں جو اللہ نے ان کے ہاتھوں پر ظاہر فرمائے، وہ یہی بشارات ہے نا۔ اس کا چونکہ انکار کرنا تھا تو قرآن کے ساتھ عثمانی نے دھوکہ کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس لیے اس کی طرف پھنس گئے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن سناتا ہے، وہ غور کریں، ذرا قرآن کھول کر یہ آیتیں دیکھ لیں کہ پوری لکھی یا ادھوری لکھی۔ دوسری طرح سمجھیں، ہمیں دو چیزوں کی دین میں ضرورت ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ علم صحیح ہو اور ہمت مضبوط ہو۔ ارادہ علم صحیح ملتا ہے فقہا سے اور ہمت مضبوط ہوتی ہے اللہ والوں کو۔ آپ دیکھتے ہیں مشاہدے میں ہے کہ جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے جہاد کی ہو یا کسی قسم کی، تو وہی لوگ قربانیاں کرتے ہیں جو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ بھائی دین کو دل میں رکھو، دنیا کو ہاتھ میں رکھو، کیونکہ جب بھی مقابلہ ہو جائے تو انسان ہاتھ خالی کر لیتا ہے لیکن دل کی چیز نکال کے نہیں پھینکتا۔ ہمیں اگرچہ یہ تو نہیں کہا گیا عیسائی رہبروں کی طرح کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ دنیا کو دین کے ماتحت رکھو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی کشتی کے نیچے رہے تو وہ اس کے چلنے میں مددگار ہے، لیکن کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو غرق کر دیتا ہے۔ جب تک دنیا دین کے تابع رہے یہ دین کی مددگار ہے، اور جب یہ دین پر غالب آ جائے تو دین کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اب ولی عربی لفظ ہے، ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا۔ اب قریب ہونے کی تفسیر اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمائی؟ قرب نوافل والی حدیث مذکور ہے بخاری شریف میں کہ انسان زیادہ نفل پڑتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ زیادہ عبادت کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اسی طرح اس کے قریب ہوتی، دونوں طرف سے قرب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ولی کا معنی ہی قریب ہے، اس لیے قرآن نے دوسری آیت کا لفظ مقربین کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ سورہ واقعہ میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے نا، مقربین کا، اصحاب یمین کا، اصحاب شمال کا۔ مقربین کے بارے میں فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ اولیاء اللہ جو ہیں خیال قرون میں پہلے زمانے میں بہت ہوں گے، لیکن جو جو زمانہ نبوت سے دور ہوتا چلا جائے گا یہ تھوڑے ہوتے چلے جائیں گے۔ اصحاب یمین کے بارے میں فرمایا سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، یہ شروع سے آخر تک ہمیشہ کثرت سے ہوگا۔ تو اس لیے اولیاء اللہ جو ہے یہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ یہودی دین سے تعلق رکھتے تھے بات غلط ہے۔ اصل بات میں نے کیا بتائی کہ اصل میں کیپٹن عثمانی کا ذہن عیسائی ہو گیا تھا، اس نے ان بزرگوں کی کرامات کا مطالعہ عیسائی ذہن سے کیا کہ گویا یہ ان کے اپنے افعال ہیں۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عثمانی کے اس ذہن سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور وہ اللہ والوں کی کرامات کا مطالعہ اسلامی ذہن سے کرے تاکہ ہر کرامت انہیں توحید نظر آئے۔ تو اصول دین میں پہلا مسئلہ یہی تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ کیپٹن عثمانی کی کتابیں پڑھنے کے بعد وہ بیچارہ پہلے ڈاکٹر رہا، ریٹائر ہو گیا تو سوچا کہ چلو پہلے ڈاکٹر تھا، لوگوں کے جسمانی آپریشن کرتا تھا، اب دین کا آپریشن کر لیں، فرق کس لیے بیٹھنا ہے؟ اس لیے اس نے توحید کا پہلے آپریشن کیا کہ اللہ کی توحید میں خدا کی قدرت سما نہیں سکتی، جب تک خدا کی قدرت کا انکار نہ کرو گے اللہ کی توحید کے تم قائل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح عذاب قبر کا انکار کیا۔ شعبان میں کراچی گیا تو جمعے میں نے تقریر کی، جمعے کے بعد 10-12 آدمی داڑھی رکھی ہوئی آ بیٹھے۔ مجھے کسی نے بتایا جی یہ کماری کا علاقہ تھا نا، کہ جی ان کا علاقہ یہ سارے عثمانی ہیں۔ بیٹھ کے جی ہم نے کچھ پوچھنا ہے، میں نے کہا فرمائیے کہ دین میں تعویذ گنڈے کا کیا حکم ہے؟ دین میں تعویذ گنڈے کا کیا حکم ہے؟ میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ دین میں، کہ جی ہاں۔ میں نے کہا دین کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ عجیب آدمی ہو، تمہیں دین کا معنی نہیں آتا؟ تم مجھے پہلے دین کا معنی سمجھاؤ کیا ہے؟ وہ خاموش کہ دین کو کہتے ہیں نا۔ میں دیکھو عثمانی کو کہتے ہیں، تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میں نے کہا دین کے مد مقابل لفظ دنیا ہے نا۔ میں نے کہا کچھ عربی پڑھے ہوئے؟ جی ہاں میں پڑھا ہوا، ایک کہتا ہے۔ میں نے کہا دنیا مؤنث کا صیغہ ہے مذکر کا؟ کہتا ہے یہ تو مجھے پتا نہیں۔ میں نے کہا یہ مؤنث ہے ادنا کی۔ کس کی مؤنث ہے؟ ادنا کی۔ دنیا اور اخرا، اگر یہ دریا ہے تو اس کنارہ جو ادھر والا اس کو دنیا کہیں گے، اس کو اخرا کہیں گے، پرلا کنارہ۔ اب دنیا اور دین کا پہلے میں نے کہا معنی سمجھو، پھر پوچھنا کہ تعویذ گنڈے کا حکم کیا ہے۔ جو کام ہم موت سے پہلے کے نفع نقصان کے لیے کرتے ہیں وہ دنیا کا کام ہے، اور جس کام میں ہماری نیت اور ارادہ موت کے بعد کے ثواب عذاب کا ہے وہ دین کا کام ہے۔ موت ایک بارڈر ہے، اس سے پہلے کے لیے ہم جو بھی محنت کرتے ہیں وہ دنیا کا کام ہے، اور اس کے بعد کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ دین کا کام ہے۔
تو دین اور دنیا کا فرق سمجھ آیا جی؟ تو تعویذ اس لیے لیتے ہیں نا کہ صوفی صاحب تعویذ لکھ دیں عذاب قبر معاف ہو جائے. کیا خیال ہے؟ اس لیے لیتے ہیں کہ جی تعویذ دے دیں پولیس رات سے آسانی سے گزر جائیں, تعویذ لکھ دیں دے دیں جنت مل جائے ہمیں. تو دین کے کام تو وہ ہوتے ہیں جو موت کے بعد کے نفع نقصان سے متعلق ہوتے ہیں. ان کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے, تو دنیاوی طریقے علاج ہے. جیسے طب کہتا جی حدیث بھی آتا ہے, یہ میرے خیال نیرو بیان حدیث بھی آتی ہے, سلفاڈازین آتی ہے جو ڈاکٹر عثمانی استعمال کرتا رہا. اگر دوائیوں کے نام بھی حدیث میں ہونے ضروری ہے تو آپ باقی دوائیاں دکھا دیں, اس کے بعد ہم 15 تعویذ بھی کہیں دکھا دیں گے آپ کو. کہتا جی التمائم شرک. میرے خیال پہلی بات یہ کہ حدیث صحیح ہے بالکل جی, میرے خیال راوی مجہول ہے اخی ابن زینب, اس میں اس کی توثیق لا دو کہیں. دوسرے مغرب میں نے سامنے رکھ دی لغت کی کتاب, لکھا ہے کہ وہ بیوقوف ہے جو تمیمہ کا معنی تعویذ کرتا ہے. تمیمہ کا معنی تعویذ ہے ہی نہیں. میرے خیال سمجھو دنیا کا کام جو ہے اس کے بارے میں حضرت نے کیا فرمایا, انتم اعلم بامور دنیاکم. لیکن دنیا کے کام بعض جگہ کہیں دین سے ٹکرانے لگے پھر شریعت وہاں بند لگاتی ہے. مثال کے طور پر سمجھے کہ یہ آپ جو لباس پہنتے ہیں, ہر علاقے ہر خاندان کے لباس کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں, جس طرح چاہے آپ لباس پہنے. صرف 2 پابندیاں لگا دی, ایک تو اشراف نہ ہو کہ پیچھے لٹکتا آ رہا ہے, اور دوسرے تشبہ نہ ہو کسی کافر قوم سے. ایسا خاص لباس کے دیکھ کر سمجھے سکھ آ رہا ہے, انگریز آ رہا ہے, یہاں چونکہ کچھ ٹکراؤ ہو جائے گا اس لیے یہاں آ کے شریعت روکے گی. ویسے آپ جس طرح چاہے پہلے, آپ بنیاد کے بازو لگا لیں یا نہ لگائیں, کوئی شریعت آپ کو نہیں روکتی. بنیاد کی جیب رکھ لیں یا نہ رکھیں, کوئی شریعت آپ کو نہیں روکتی. اس طرح تجارت اور لین دین دنیا کا کاروبار ہے نا, ہر علاقے میں اس کے الگ الگ طریقے ہیں, تو شریعت کچھ نہیں روکتی. صرف 2 پابندیاں لگائی ہے کہ بھئی جب تجارت میں سود آ جائے گا یا جوا آ جائے گا پھر شریعت روکے گی. سود یا جوا آ جائے پھر روکے گی. اسی طرح اب غذا ہے, یہ قورمے اور کوفتے کا نام کسی حدیث میں آتا ہے. آپ جس طرح چاہے حلال چیز کو استعمال کریں, اس کا قیمہ بنا کے استعمال کریں, اس کو بھون کر استعمال کریں, شوربہ بنا کے استعمال کریں. ہاں یہ ہے کہ جس کو شریعت نے حرام کر دیا, بکری کھا سکتے خنزیر نہیں کھا سکتے, اس کو منع کیا جائے گا. دوا جس طرح سے آپ چاہیں, حکیم صاحب کہتے ہیں اس کا بخارا لو, ماتھے پر ملو, کھاؤ, استعمال کرو, جس طرح چاہے کریں. لیکن اگر اس میں کوئی حرام چیز شامل ہوگی پھر شریعت روکے گی کہ دیکھو یہ حرام. جیسے غذا کے بارے میں کہتے ہیں حلال غذا حلال ہے, حرام حرام ہے. دوا کے بارے میں کہتے ہیں حلال دوا حلال. کیا کیا کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ آپ سے بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں, میرے خیال یہ سارے مجھ سے بڑے ہیں, میں ان سب سے چھوٹا ہوں. لیکن چھوٹے ہونے کے باوجود اللہ کی توفیق ہے یہ کہ میں ایک بڑے مدرسے میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں بڑی کتابیں موجود ہیں, اور میں اس کے حوالے چیک کر سکتا ہوں. ان کے پاس وہ کتابیں نہیں ہیں. آپ ان کو یہ کتابیں لے دیں پھر یہ کبھی مجھے نہیں بلائیں گے, یہ خود نہیں دکھا دیں گے دو کے بعد آئیں گے.
اب جو اصل کتابوں کو نہیں دیکھتا وہ سمجھتا ہے جی عثمانی صاحب جو ہے اس سے کون بات کرے، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے راویوں کی ساتھ ساتھ پوچھتے جانتا ہے، فلاں راوی پیدا ہوا اس کے یہ، اس نے فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کہا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس سے پہلے کوئی اتنا بڑا جھوٹا ہوا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اصل کتاب ہمارے سامنے ہوتی ہے نا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ رئیس المنافقین کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ اب کوئی عبداللہ کی برائی بیان کرنا چاہے اور عبداللہ بن مسعود کے حالات نیچے لکھ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جس حدیث کو جھوٹا کہنا ہے نا، پختہ دیکھتا ہے کہ کتنے عبداللہ ہیں، جو جھوٹا نظر آ گیا اس کا یہاں ترجمہ لکھ دیا، اگرچہ استاد پہلی صدی کا ہو اور شاگرد 10ویں صدی کا ہو۔ یہ اس کا کام ہے۔ لوگ بیچارے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ایک ساتھی آیا، کہنے لگا جی کتنی تحقیق کی ہے؟ میں نے کہا کیا؟ راویوں پر بڑی نظر ہے عثمانی صاحب کی۔ میں نے اس کے کتاب کھولی، تعویذ گڈھا شرک، یہ میرے پاس سارے اس کے رسالے رکھے ہیں۔ اس میں ابو داؤد شریف کی حدیث کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں راوی محمد بن اسحاق ہے، پورا لکھا یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، یوں ہے، وہاں ہے، سارا۔ کہنے لگا جی اس نے باقاعدہ حوالہ دیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، حوالہ دیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ خود بھی اس کو مانتا ہے اس بات کو یا نہیں مانتا۔ اب تعویذ والی حدیث جو لکھنے والی تھی ابو داؤد کی، اس کو ضعیف کہنے کے لیے محمد بن اسحاق پر تقریباً 1.5 صفحہ لکھا ہے اس نے۔ وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ لیکن اپنے 4 رسالوں میں توحید خالصہ 2 میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث لکھی ہے کہ شہداء کی ارواح پرندوں میں ہوتی ہے، ابو داؤد کے حوالے سے۔ میں نے ابو داؤد سامنے رکھ دی کر کے، اس میں وہی محمد بن اسحاق کا دیکھ لو۔ اب وہ بڑا پریشان کہ جی وہی محمد بن اسحاق ہے، میرے کا بالکل وہی ہے، اور کتاب بھی وہی ابو داؤد ہے، جس میں وہ تعویذ والی روایت ہے وہ بھی ابو داؤد شریف ہی ہے، اور جس میں یہ روایت ہے وہ بھی ابو داؤد ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ وہ وہاں تو محمد بن اسحاق جھوٹا تھا، یہاں ولی اللہ بن گیا بیچارہ۔ حالانکہ فرق سمجھے، علماء حضرات بھی تشریف فرما ہے کہ تعویذ کا مسئلہ دنیاوی طریقے علاج کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا، اور ارواح کا شہداء کی ارواح کا پرندوں میں نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدے میں تو یہ خود کہتا ہے کہ متواتر چاہیے، متواتر چاہیے، متواتر چاہیے۔ تو عجیب آدمی ہے کہ عقیدے میں اس جھوٹے کی روایت لے رہا ہے، اور جہاں اس کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ تو طریقے علاج ہے نا۔ اب آپریشن کا لفظ سارے حدیث میں کہیں ملے گا آپ کو؟ تو نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، وہ تو دنیاوی طریقے علاج ہے۔ اب جتنی دوائیں حکیم صاحب استعمال کرتے ہیں سب کے نام حدیث میں آتے ہیں۔ جیسے یہاں تجربہ ہے اس طرح تعویذ والوں کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ ہاں میں نے یہ کہا کہ غذا میں، دوا میں، تعویذ میں، تینوں میں ہم اس کے قائل ہیں۔ حلال غذا حلال ہے، حرام حرام ہے۔ حلال دوا جائز ہے، حرام دوا ناجائز ہے۔ جائز تعویذ جائز ہے جس میں کوئی غیر شرعی بات نہ ہو، اور ناجائز ناجائز ہے، اور بالکل انصاف کی بات ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اب اس نے اولیاء اللہ جن کی قرآن تعریف کرتا ہے، میں نے جب یہ بیان کیا کہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ انسان جب نفل بات کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جو پکڑتا ہے۔ شرک ہے کہتا ہے،
شرک ہے. ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف ہو. میرے کہا جو مانے کہتا ہے بے دین. میرے کہا جو آدھی مانے اس میں سے میرے کہا تو آدھا بے دین. میں نے عثمانی کا رسالہ سامنے رکھا, وہ لکھتا ہے من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب. یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے. میں نے بخاری شریف صفحہ 263 کھول کے آگے رکھ دی, 263 2. میں نے کہا اس نے آدھی حدیث کو مان لیا ہے اور آدھی کا انکار کر دیا ہے. قرآن نے یہ آدھی یہودیوں کی بتائی ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو توحید کا ستیہ ناش تو کیا کرامات کا انکار کر کے, اللہ کی قدرتوں کا انکار کر کے. اور دوسری بنیاد رسالت تھی, تو رسالت کا کس طرح کیا؟ دیکھیے, ایک ہے حضور پاک کی ذات مبارک. آپ کی ذات مبارک کا ابو جہل انکار کرتا تھا؟ نہیں. کوئی ہندو انکار کرتا ہے؟ بالکل نہیں نا. بات کا انکار کرتے. شیطان نے اللہ کی ذات کا انکار کیا تھا یا بات کا انکار کیا تھا؟ جی, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کافر ہو گیا نا. تو جو یہ حدیثوں کا کھلے بندے انکار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ایک آ گیا کہتا ہے جی کیا ضرورت ہے حدیث کی, عربی بڑی فصیح زبان ہے اور عربی کی لغت ہمارے پاس موجود ہے. پھر میں نے اسے سنایا لطیفہ کہ ایک سکھ انگلینڈ چلا گیا. اب وہاں کیا کون سی زبان بولتے ہیں؟ اس نے انگریزی کی ڈکشنری ساتھ لے لی. اب سب سے پہلے تو پیٹ کا مسئلہ ہے, بھوک لگی جا کے وہاں. تو جیسے ہمارے ہاں بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں ان میں الگ الگ چیز مل جاتی. دل کا گوشت الگ پکا ہوا مل جاتا ہے, گردے کا گوشت الگ پکا ہوا مل جاتا ہے. اس نے لسٹ دیکھی, دیکھا پتا چلا کہ زبان کا گوشت الگ الگ ملتا ہے. اس کا دل چاہا کہ چلو زبان کا گوشت کھاتے ہیں, ڈکشنری کھولی. اب ایک تو یہ زبان ہے جو گوشت کا لوترا ہے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹنگ. اور ایک یہ زبان ہے سرائکی, پشتو, عربی, اردو, یہ بھی تو زبانیں ہیں نا, اس کو کہتے ہیں لینگویج. اس نے ڈکشنری کھولی تو زبان کے آگے لکھا تھا لینگویج. کہتا ہے پلیٹ آف لینگویجز, ایک پلیٹ لینگویجز کی دے دو. اب وہ انگریز بیچارے پریشان کہ یا اللہ کہاں سے پلیٹ تیار کرے جس میں تھوڑی سی سرائکی ہو, تھوڑی سی پشتو ہو, تھوڑی سی عربی ہو, تھوڑی سی فرانسیسی ہو, تھوڑی سی انگریزی ہو. یہ پلیٹ کہاں سے تیار کر کے دے؟ اب وہ اس کو حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مصیبت آ کہاں سے گئی. اور وہ دل میں خوش ہے کہ میں اتنا بڑا انگریزی دان ہو گیا ہوں کہ انگریز پریشان ہو گئے ہیں, ترجمان تلاش کرتے ہیں. بات ہنسنے کی نہیں, رونے کی ہے. آج قرآن ان سکھوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. خیر, وہ کوئی دوسرا سکھ تھا, اس سے ہوٹل والے نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے, کیا کہ زبان کا گوشت ہو, تو پلیٹ دے دی. ذرا چٹکارا اچھا لگا, ایک پلیٹ اور لینی تھی, پھر ڈکشنری کھول لی اور کے آگے دیکھا اینڈ لکھا تھا, 1 پلیٹ اینڈ, 1 پلیٹ اینڈ. اب وہ پھر دھوکے میں یہ کیا مصیبت ہے. خیر, پھر دوسرے شیخ کو ترجمان بنایا, سکھا کہ ایک پلیٹ اور مانگتا ہے, وہ دے دی. خیر پیٹ بھر گیا, پھلوں پر نظر دوڑائی, آلو بخارا رکھا تھا, ڈکشنری کھولی, آلو ملا, پوٹیٹو, اور بخارا نہیں ملا, بخار مل گیا, فیور. کہتا ہے 1 پلیٹ آف پوٹیٹو فیورا, 1 پلیٹ آف پوٹیٹو فیورا. اب وہ انگریز سارے پریشان کہ یا اللہ یہ مصیبت آ کہاں سے گئی ہے. تو جو کچھ سکھ ڈکشنری سے انگریزی کا حال کر رہا تھا, عثمانی یہی قرآن کا حشر کر رہا ہے.
تو یہی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اپنی کتاب کو سکھوں سے بچا لینا۔ حضرت مولانا قاضی احسان احمد شاہ شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایسے لطیفہ سنایا کہ میں گاڑی میں سفر میں اسٹیشن سے سوار ہوا تو ایک آدمی بیٹھا ہے پہلے، داڑھی دیکھ کر کہنے لگا مولانا میں پی ایچ ڈی کر کے ہوں عربی میں امریکہ سے، اسلام کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، یہ جو آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن پاک میں، کہ قرآن پاک میں تو صلاۃ کا لفظ ہے اور یہ میرے پاس لغت ہے عربی کی، اس میں صلاۃ کا معنی لکھا ہے تحریک الصلوات چوتن ہلانا۔ یہ جو آپ ایک رکوع دو سجدے پتہ نہیں کیا کیا رکھتے بنائی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آپ نے لی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جتنا لفظ صلاۃ متواتر ہے اس سے زیادہ یہ عملاً نماز متواتر ہے۔ جس امت نے ہمیں لفظ صلاۃ پہنچایا اسی امت نے تواتر کے ساتھ یہ عملی نماز بھی ہمیں پہنچائی ہے۔ کہنے لگا کہ عجیب ہے، ایک مولوی ہمارے یہاں رہتا ہے، حالانکہ میں صبح اٹھ کر 7-8 بیٹھ کے اس کے سامنے لگاتا ہوں تاکہ چوترے ہل جائیں، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا۔ بعض اوقات میں اس کے سامنے دوڑ لگاتا ہوں اور پھر بھی مجھے کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ میں ڈکشنری دکھاتا ہوں کہ دیکھو صلاۃ کا معنی ہے تحریک الصلوات۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھی آپ کو مولوی سے نہیں ڈرنا چاہیے، صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کہ جی اللہ سے تو میں ڈرتا ہوں، تو کہ قیامت کو اللہ نے حساب لینا مولوی نے؟ جی اللہ نے۔ تو فرمایا کہ پھر آپ کو کیا ضرورت ہے مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کے لگانے کی اور دوڑ لگانے کی؟ جب رات آپ بیوی کے پاس گئے تھے تو نماز باجماعت ادا ہو گئی تھی، تو صبح مولوی صاحب کو بیٹھ کے لگا کر دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لغت کے مطابق تو ہو گئی تھی نا، اور باجماعت ہو چکی، تو اس لیے آپ کو کیا ضرورت پڑی اس کام کی؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں حضور پاک کی ضرورت نہیں، عثمانی کی ضرورت ہے۔ جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے قرآن نہیں سمجھا اور عثمانی صاحب نے سمجھ لیا۔ جو آیت آدھی پڑھتا ہے آدھی پڑھتا ہی نہیں، آدھی لکھتا ہی نہیں۔ حاصل پور کے قریب کو پھٹیا والا پول ہے نا، میں وہاں گیا تو ایک آدمی اس کا رسالہ لے کر، اس کے کراچی رہتا تھا کہیں، یہی رسالہ لے کر میرے پاس آیا، پڑھتا آ رہا تھا، کہتا جی آپ دیکھیں صحیح جی، بڑی تحقیق کی ہے میں نے کہا اچھا دکھاؤ کیا ہے؟ تو یہ تھا، یہ اس کا رسالہ عذاب برزخ اس کے ہاتھ میں۔ کہنے لگا جی دیکھو اس نے بڑی محنت کی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، تو مجھے یہ جو اس نے پہلی آیت لکھی ہے یہ بتا دے کہ صحیح ترجمہ کیا یا غلط۔ روے میں ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے نا، مولانا تشریف فرما ہے، جو مولوی صاحب اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اور یہ قادیانی حضور پاک کو آخری نبی نہیں مانتے، یہی کچھ ہوتا ہے ذرا۔ لیکن مولانا جانتے ہیں، آپ ادھر جائیں تو انہوں نے دیواروں پر لکھا ہوتا ہے پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربے میں مرزائیوں نے مکانوں پر باہر لکھا ہوتا ہے پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، آگے کیا؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بیچارے ناواقف حیران ہوتے ہیں کہ وہ سارے 3 دن سے جلسے کر رہے تقریریں کہ یہ خاتم النبیین نہیں مانتے اور انہوں نے لکھا ہوا ہے خاتم النبیین۔ تو بات اصل میں کیا ہے کہ انہوں نے لفظ خاتم النبیین نہیں چھوڑا لیکن اس کا معنی بدل دیا۔ ہم کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، ہم نہیں کہتے جن پر آیت نازل ہوئی انہوں نے فرمایا لا نبی بعدی۔
اور جس طرح یہ آیت متواتر ہے اسی طرح وہ حدیث بھی متواتر ہے جو اس کا معنی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مرزے نے اس کا معنی بدل دیا، لفظ باقی رکھا. کیا معنی بدلا؟ کہ خاتم کے معنی ہوتا ہے مہر. حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے نبی اللہ نے بھیجے وہ خود بنائے تھے. اب حضور پاک کو اللہ نے ایک مہر دے دی کہ جس پر چاہے لگا کے نبی بنا دینا، بے شک 1400 سال میں کانے پر ہی لگے اور کسی پر بھی نہ لگے. تو انہوں نے خاتم النبیین کا معنی کیا کیا؟ نبی گر. نبی حقیقت الوحی میں لکھتا ہے حاشیے پر آپ خاتم النبیین ہیں کیونکہ آپ کی روحانی توجہ نبی تراش ہے. خاتم کا معنی تھا آخری نبی، اور وہ کیا معنی کرتا ہے؟ نبی تراش، نبی بنانے والے. اب جو ربے میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے ان کی مراد وہ معنی ہوتا ہے کہ یہ نبی تراش، اور یہ جو جلسہ ہوتا ہے وہ اس کا صحیح معنی بیان کرتے ہیں. بالکل یہی کام عثمانی نے کیا کہ قبر کا لفظ باقی رکھا لیکن قبر کا معنی بدل دیا. یہی آیت جو اس نے لکھ لیا قرآن پاک کی، دکھتا ہے قتل الانسان ما اکفرا، مارا جائے انسان دشمن حق کیسا نہ شکرا ہے. اس میں جو انسان کا لفظ آیا ہے وہ اس جسم والا انسان ہے یا خواب والے مثالی جسم والا؟ نہ شکریہ یہ جسم کرتا ہے یا خواب والا؟ جی انسان اسی کہتے ہیں یا کسی اور کو؟ قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقا من نطفہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بوند سے پیدا کیا. بوند سے یہ جسم پیدا ہوا یا خواب والا مثالی جسم؟ جی آپ کا تو یہی ہوا، عثمانیوں کا کون سا ہوا؟ بوند سے جو پیدا ہوا یہی ہوا یا اور ہوا؟ خلقہ فقدرہ، پھر اس بوند سے اللہ نے جسم کو پیدا کیا اور پورے اندازے سے دونوں بازو ایک جیسے رکھے. یہ نہیں کہ ایک 10 گز کا ہو دوسرا 10 انچ کا ہو، ایک آنکھ 5 سیر کی ہو دوسری آدھی شران کی ہو، ایسا تو نہیں کیا نا. پورے اندازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا. ثم السبیل یسرہ، پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا راستہ آسان کر دیا. تو ماں کے پیٹ سے یہ جسم پیدا ہوا یا جسم مثالی پیدا ہوا؟ جی یہی ہوا نا. ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی. تو موت اس جسم کو دی یا خواب والے جسم کو دی مثالی کو؟ فاکبرہ، اور اس کو قبر میں رکھنے کا حکم دیا. اب یہ مزید بھی تھا، اس نے ترجمہ غلط کر دیا اور قبر میں رکھا، ترجمہ ہے قبر میں رکھوایا. اب اس میں بالکل وہی مرنے والی بات ہو گئی کہ ساری ضمیریں جا رہی تھی اس جسم کی طرف، موت بھی اسی جسم کو آئی، اور قرآن نے صاف بتا دیا کہ قبر اسی جگہ کا نام ہے جہاں وہ جسم رکھا جاتا ہے جس نے اللہ کے سامنے نہ شکریہ کیے، جہاں وہ جسم رکھا جاتا ہے جس کو اللہ تعالی نے نطفے سے پیدا کیا ہے، جہاں وہ جسم رکھا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بنایا گیا ہے، جہاں وہ جسم رکھا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جہاں وہ جسم رکھا جاتا ہے جس پر اللہ نے بہت تعریف فرمائی ہے. اب کہتا ہے پچھلی ساری ضمیریں اس جسم کی طرف تھی، اور کہتا ہے قبر والی روح کی طرف ہے کیونکہ اللہ نے قبر کی روح کھو دی ہے، روح کی قبر کھو دی ہے. بالکل وہی جیسے مرزا قادیانی ہے تو حیات مسیح میں کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا اور نہ لکڑی پر لٹکایا.
قتل عربی زبان میں انہی معنوں میں آتا ہے جو انگریزی میں کل کے معنی ہیں. کسی کو جان سے مارنا، گلا دبا کے مار دو یہ بھی قتل ہے، تلوار سے ٹکڑے کر دو یہ بھی قتل ہے، آگ سے جلا دو یہ بھی قتل ہے، پانی میں غرق کر دو یہ بھی قتل ہے. کسی کو جان سے مارنا، اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا. آگے ترقی کر کے کیا فرمایا کہ جان سے مارنے کا جو ذریعہ بتاتے ہیں پھانسی، وَمَا صَلَبُوهُ، اور اس پر تو سرے سے لٹکایا ہی نہیں گیا. لٹتے تو موت آتی نا، سرے سے یہی بات غلط ہے کہ مسیح علیہ السلام کو لکڑی پر لٹکایا گیا. تو پھر یہ بات مشہور کیسے ہو گئی؟ فرمایا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن استدراک کے لیے ہے نا، وَلَٰكِنْ قَتَلُوا وَصَلَبُوا مَنْ شُبِّهَ لَهُ، کہ انہوں نے پھانسی پر مارا کس کو؟ مسیح مسیح کو. کس کو مارا؟ کسی ملتی جلتی شکل کو. اسی یہ بات غلط مشہور ہو گئی. پھر فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، یقیناً مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو قتل اس جسم پر وارد ہوتا ہے یا روح پر؟ جی، تو بل سے پہلے جس جسم کا ذکر ہے کہ اس کو قتل سے بچایا، بل کے بعد رفع بھی اسی جسم کا ذکر ہے نا. لیکن مرزا بدلتا ہے معنی، کہتا ہے بل سے پہلے قتل سے مراد یہ جسم ہے اور بل کے بعد روح ہے، کہ اللہ نے روح کو اٹھا لیا. تو روح تو سب کی اٹھ جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی الگ اٹھی ہے. تو حیات مسیح میں جو مرزے نے کیا، اسی طرح وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہاں بھی لفظ قتل آیا نا. تو اس جسم قتل ہوتا ہے، اسی کو لوگ مردہ کہتے ہیں یا خواب والے جسم کو کہتے ہیں؟ یقتلو فعل ہے، جملہ فعلیہ استعمال کیا، اور فعل میں ایک زمانہ ملحوظ ہوتا ہے، وقتی موت. اب سوال یہ تھا کہ قتل تو ہو گیا شہید، کیا اس کی یہی حالت قیامت تک چلی جائے گی موت والی یا بدل جائے گی؟ فرمایا ان کو مردہ نہ کہنا. تو مردہ اس جسم کو کہتے تھے یا خواب خیال والے کو؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. تو جس جسم پر موت آئی وہی زندہ ہے نا. جیسے مرزے نے حیات مسیح نے وہ معنی بگاڑا، اس طرح عثمانی نے یہاں حیات نبی میں یہ معنی بگاڑ دیا. پھر وہ یہی کہتا ہے کہ بل سے پہلے جو ہے وہ تو جسم مراد ہے، لیکن بل کے بعد جو حیات ہے وہ جنت کی حیات ہے، قبر میں حیات نہیں. حالانکہ یہ جسم قبر میں رکھا گیا ہے. تو یہ قرآن کو ماننا نہیں، قرآن کے معنی بگاڑنا ہے. اسی طرح یہاں قبر کے ذکر میں ساری ضمیریں پہلے اسی جسم کی طرف جا رہی ہے، لیکن آخری ضمیر اس نے اس جسم سے ہٹا کر روح کی طرف لے گا، مرزا قادیانی کی طرف. اب یہ کہتا ہے کہ میں نے حضور پاک سے قرآن نہیں سمجھنا، مرزے سے سمجھنا ہے. جس طرح مرزا قرآن کی تفسیر بگاڑتا تھا، اسی طرح عثمانی قرآن کی تفسیر بگاڑتا ہے. یہ جب زندہ تھا تو میں نے اسے یہی بھیجا تھا کہ میں نے آپ کے رسالے پڑھے ہیں. پہلے ایک اس کا چیلا آیا، عزیر صدیقی اس کا نام ہے، وہ ابھی زندہ ہے. ایک مجلس میں بیٹھا افطاری میں، افطاری اس نے ہمارے ساتھ کی، نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھی. کھانا کھانے میں پھرا بیٹھا. میں نے پوچھا آپ نماز میں کہاں تھے؟ کہ جی میں اہل توحید ہوں. میں نے کہا توحید پر نماز معاف ہے. کہتا جی بس توحید کو سمجھا ہے تو عثمانی سمجھا ہے. میں نے کہا توحید کی تا کے پہلے نقطے کو عثمانی نہیں سمجھا. تو مجھے توحید کی تعریف سنا کے آئے. ایک اللہ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا. میں نے کہا عبادت بھی عربی لفظ ہے، بندگی فارسی ہے، میں پنجابی آدمی ہوں. سے عبادت
تو عربی لفظ بول رہا ہے نا، مجھے تو یہ سمجھا کہ بات کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تعظیم کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو باپ کی تعظیم کرتا ہے؟ جی کرتا ہوں۔ میں نے کہا پھر تو وہ تیرا معبود ہے؟ کہ نہیں جی غایت تعظیم، انتہائی تعظیم۔ میں نے کہا انتہا اور ابتدا میں فرق کیا ہے؟ ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے، کہتا ہے یہ میں انتہائی تعظیم نہیں ہے، آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ اس کی کوئی تعریف؟ جی مجھے تو نہیں آتی۔ میرے کو عثمانی سے پوچھو، 1 ہفتے کی مہلت ہے۔ 1 ہفتے کے بعد پھر ایک جگہ مجھے پتا تھا، میں وہاں چلا گیا، وہ نہیں آیا میرے پاس۔ میرے کہا توحید کی تعریف پوچھی؟ جی پوچھی۔ میں کیا بتایا؟ کہتا امیر کا دل کالا ہے، امیر کا دل کالا ہے۔ میں نے کہا وہ علیم بذات صدور بھی ہے، وہ اولیاء اللہ کے تو کشف کا انکار کرتا ہے، میرا دل اسے کیسے کالا نظر آ گیا ہے؟ خیر میں نے کہا توحید کی تعریف بتائی؟ کہتا نہیں بتائی۔ میں نے کہا پھر تو جو کہتا تو توحید جانتا ہے؟ میں نے کہا دیکھو یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ دنیا، یہاں میں نے دستخط بھی کرنے ہیں تو مجھے قلم چاہیے، سیاہی چاہیے، ہاتھ کی قوت چاہیے، کاغذ چاہیے، پھر ہی کروں گا نا۔ اتنے اسباب ہوں گے، اور اللہ کی قدرت باب فوق الاسباب ہے، قدرت کن فیکون، وہ کون کہے گا ہو جائے گا، کہنے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں ارادہ آ گیا ہو گیا۔ تو کسی کی تعظیم اس کو ما فوق الاسباب قدرت کن فیکون مان کر کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور عالمی اسباب میں کسی کی کرنا تعظیم، یہ عبادت نہیں۔ کہتے ہاں یہ تو ویسے سمجھ آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا پھر توحید کی تعریف ہم نے کی ہے نا، جن کو کہتے ہیں توحید جانتے مانتے نہیں۔ اسی میں لکھتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ پکی قبریں نہ بناؤ، تو کیوں حضرت نے کیوں فرمایا تھا؟ اطلاع ملی تھی کہ 10 ٹرک بجری کے لیل میں چلے گئے اور اس کو پکا کیا جا رہا ہے، یا کسی کے جسم مثالی پر بجری لگائی جا رہی ہے، آخر اسی قبر کے بارے میں فرمایا نا۔ تو ساری امت، انسان تو انسان، مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس قبر کا انکار نہیں کرتے، حتی زرتم المقابر۔ یہ کافروں کا بات ہے نا، وہ آپس میں کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے بہادر زیادہ، وہ کہتے ہمارے زیادہ ہیں، گنتی کر لو بھائی۔ جب گنتی کی تو آخر کسی کے گھٹ نہیں تھے، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار، کہتا قبریں گن لو جا کے۔ تو یہ قبریں گننے گئے تھے، جس میں نشانی گننے گئے تھے۔ وہ کافر تو پھر بھی انسان ہے، کوا نجات کو جانور۔ وہ قبر کا طریقہ قرآن تا سکھا رہا ہے، یا بسفی الارض ہے، یا بسفی اللیین ہے، یا بسفی سجین ہے۔ حضرت کا خچر کہاں بنتا ہے؟ اس قبر کے قریب یا لیل سجین میں جا کر، یا کسی کے جسم مثالی کے قریب جا کے بنتا ہے؟ خچر تک جانتے ہیں کہ قبر یہی ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی کیا گزرے ہیں نا۔ انسان تو انسان، جانور تک یہ جانتے ہیں کہ قبر یہی ہے۔ لیکن عثمانی نے قرآن کا انکار کیا یا نہیں؟ کوئی مجھے آیت لکھے، یہ ایک رکا ہے میں نے پڑھا بھی نہیں، کسی کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہو کہ قبر جس میں مثالی کو کہتے ہیں میں 10 لاکھ روپے انعام دوں گا اسے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی پاک کی ہو کہ عثمانی جو کہتا ہے کہ قبر جس میں مثالی کو کہتے ہیں، ایک حدیث کو پیش کرے، اور کم از کم اور نہیں تو اتنی غیرت تو چاہیے کہ اس کو وہاں سے نکال لو قبر سے، کہ تو اس قبر میں کیوں پڑا ہے جس کو تو ساری عمر رسالے لکھتا رہا کہ یہ قبر نہیں ہے۔ اب عذاب قبر کا انکار کیا، قبر کا پہلے انکار کیا، پھر عذاب قبر کا انکار کیا۔ وقت مختصر ہے، قرآن کہتا ہے دیکھیے یہ جتنے ہم نیکیاں یا بدیاں کرتے ہیں، جسم اور روح دونوں مل کر کرتے ہیں یا صرف جسم کرتا ہے یا روح کرتی ہے؟ شریعت نے 3 قسم کی سزائیں رکھی ہیں۔ کتنے قسم کی؟ ایک دنیا میں
حدود جاری ہوتی ہیں، تعزیرات لگتی ہے نہیں؟ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زانی کو سنسار کیا جاتا ہے نا. یہ جو دنیاوی سزا شریعت نے رکھی ہے جسم اور دونوں پر آتی ہے، صرف جسم پر آتی ہے جی. جنت اور دوزخ میں جسم اور روح دونوں جائیں گے یا ایک؟ تو جب یہاں بھی سزا دونوں پر اور وہ بھی دونوں کے لیے، تو درمیان والی میں ایک کو معاف کیوں کیا گیا بھائی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ، آگے ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اکٹھا 3 سزاؤں کا ذکر کر دیا کہ ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے. پہلے عذاب عظیم سے پہلا عذاب کیا ہے؟ کافروں کو جہاد میں قتل کر دینا. تو یہ قتل اس جسم پر واقع ہوا یا نہیں؟ اس سزا میں جسم شریک تھا یا نہیں؟ اور دوسرا مرنے کے بعد قبر میں، اس کے بعد تیسرا جہنم میں. اب قرآن پاک یہ صاف بتا رہا ہے، امام بخاری نے اسی آیت کو بخاری میں عذاب قبر کی دلیل میں ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ جسم جو ہے، یہ دنیاوی سزا اس میں جسم شریک ہے کیونکہ اس نیکی گناہ میں یہ شریک تھا. زنا یہ جسم کرے، عثمانی کہتا ہے سزا اس کو نہیں ملے گی جس میں مثالی کو ملے گی. وہ پنجابی کہتے نے کھان پینڈو باندری ڈنڈے کھانڈو ریچک. گناہ یہ کرے اور سزا جس میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، تو رسولوں نے آ کے ان جسموں کو ڈرایا یا مثالی جسموں کے ساتھ پاس رسول جاتے تھے؟ ان کو تو ڈرا ہی نہیں جا کے، ان کو سزا کس بات کی دینی ہے؟ تو اس لیے قرآن نے قبر کے معنی کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا، موت کے معنی کا انکار کیا. موت کا لفظ نہیں چھوڑا. یہ سب کو ایک معنی یاد ہوتا ہے جی. موت کیا ہے؟ عبادت روح نہیں جسد، جس جسم سے روح نکل جانا، جسم سے روح. اب دھوکہ سمجھو کیا ہے. یہ آدھا معنی بتاتے ہیں موت کا، جسم کا، روح کا جسم سے نکلنا. کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ جتنی بتوں والی آتے ہیں وہ ساری نبیوں اور ولیوں پر چسپاں ہو سکے. کہتے جی وہاں جو موت کا لفظ آیا ہے وہ وہاں تو جان آئی نہیں تھی، نکلی کہاں سے؟ تو موت نام ہے جان کے نکلنے کا، اس لیے یہ آیتیں بتوں کے لیے نہیں انسانوں کے لیے ہے. حالانکہ یہاں بھی عثمانی نے قرآن کا انکار کیا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا اور تم تھے بے جان. موت کا لفظ استعمال ہو گیا نا. اس موت جان نکلی تھی کہیں یا آئی نہیں تھی سرے سے؟ جان آئی ہی نہیں تھی نا. تو جان کا نہ آنا بھی موت قرآن نے بیان کیا ہے. اسی معنی میں بتوں کو مردہ کہا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، یہ ہے روح کے نکلنے والا معنی. ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کریں گے قبر میں سوال و جواب کے لیے. ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت کو اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. میں مظفر گڑھ بس سٹینڈ پر بیٹھا تھا، 2-3 سکول ٹیچر آئے میرے پاس. آپ امین صاحب یہ میں نے کہا تو ہم بھی اسکول ٹیچر ہیں. ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے میں گئے تھے چھٹیوں میں. تو ایک مولوی صاحب ملے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو شیخ الحدیث صاحب ہیں یہ قرآن کو نہیں مانتے. کہ کیوں؟ کہ قرآن میں لکھا ہے انکا میتون و انہم میتون، اور انہوں نے فضائل درود میں لکھا ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے. کہتا ہے جی واقعی ہم اس آیت کو نہیں مانتے. میں نے کہا مانتے ہیں، کون نہیں مانتا؟ کہ کیسے؟ میں نے کہا آپ سمجھ لیں، تم اس وقت زندہ ہو یا مردہ؟ جی زندہ ہے.
اس زندگی سے پہلی حالت کو قرآن نے موت کہا ہے یا نہیں؟ جی کیف تکفرون باللہ وکنتم فاحیاکم، اس موت کے بعد یہ زندگی ملی نا، اس موت کے بعد ملی نا، لیکن اب میں تمہیں کہوں کہ تم سارے مردے ہو، اور پڑھتا رہوں کنتم امواتن کنتم امواتن کنتم امواتن، آپ سارے مان جائیں گے کہ ہم مردے ہیں، آپ قرآن کو نہیں مانتے، آپ یہی کہیں گے کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں لیکن تو قرآن کا استعمال بے موقع کر رہا ہے۔ یہ آیت اس زندگی سے پہلی موت کے بارے میں ہے۔ اسی طرح ہم موت کے بعد حیات کے قائل ہیں نا، جب موت طاری ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا ہو گیا، انک میتون وانہم میتون کا وعدہ پورا ہو گیا، لیکن بل احیاء، ان کے بعد جب حیات آ گئی تو وہ نمازیوں کی قسمیں یاد ہیں آپ کو؟ لوگ کرتے ہیں نا کہ آج کل 6 قسمیں ہیں، اصلی وصلی فصلی، اصلی وصلی فصلی، 8 کے کھاٹ کے 360 کے۔ اصلی تو وہ ہے نا جن پر تبلیغی جماعت والوں کا ہاتھ پھر گیا یا کسی مولوی صاحب کا، ارے 5 نمازی با جماعت پڑھتے ہیں۔ وصل کا معنی ہوتا ہے ملنا، کہ نمازی کے ساتھ ہوئے نماز پڑھنے چلے گئے، تاش والے کے پاس بڑے تاش ہی کھیلتے رہے۔ اور فصلی وہ جو 2 قطاریں رمضان میں چاول کھانے والے نمازی آتے ہیں، فصلی بٹیرے، جب تک مسجد میں چاول آتے رہیں گے وہ بھی فصلی بٹیرے آتے رہیں گے، اور جب چاول آنے بند ہو گیا وہ بھی 11 مہینے چھوٹی کر گئے۔ اصلی وصلی فصلی 8 کے، کہ باقی کوئی نماز نہیں پڑھنی، جمعے کے دن سب سے پہلے آنا ہے، پہلے مؤذن سے لڑنا ہے، پھر مولوی صاحب سے لڑنا ہے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ چودھری صاحب مسجد پہنچے ہوئے ہیں آج۔ کھاٹ کے کہ اور کوئی نماز نہیں پڑھنی، جنازہ جا رہا ہے، کھاٹ تو ساتھ ہو گئے، اس لیے نہیں کہ دعا یاد، اس لیے کہ اگر آج ہم ساتھ نہ ہوئے تو کل ہماری کھاٹ کے ساتھ بھی کوئی نہیں جائے۔ اور 360 کے کہ عید ہی پڑھنی ہے بس۔ تو 8ویں دن کچھ زیادہ نمازی بھی آ جاتے ہیں نا، لیکن استجا خانے اتنے ہوتے جتنے پہلے جمعرات کو تھے، تو پھر ویٹنگ لسٹ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے نا، تو کہ بابا جی اندر استجے میں چلے گئے بیچارے، طلبہ باہر کھڑے انتظار میں، اور بعض لوگ ننگے ہی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، وہ اونچی اونچی پڑھ رہا ہے، باہر آواز آ رہی ہے، اللہم ارہنی راحت الجنہ ولا ترہنی راحت النار۔ طالب علم حیران ہو رہے ہیں کہ یہ دعا تو وضو میں ناک پر پانی ڈالتے ہوئے پڑھی جاتی ہے، بابا جی شاید وضو کر بھی بیٹھ گئے اندر، بابا جی باہر نکلے، انہوں نے پوچھا بابا جی وضو کر لیا؟ وضو کہاں استنجا کیا ہے؟ کہ بابا جی بڑا استنجا کیا ہے، چھوٹا بڑا کیا ہے؟ دعا کون سی بڑی تھی؟ پھر دعا سنا دی، اللہم ارہنی راحت الجنہ ولا ترہنی راحت النار۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی دعا تو آپ کو یاد ہے لیکن دعا کا سوراخ بھول گیا کہ کس سوراخ پر پڑھنی تھی۔ تو جس طرح دعا یاد کی تھی کاش سوراخ بھی، اس طرح ہمارے پاس دوستوں کو ایت تو یاد ہوگی انک میتون وانہم میتون، لیکن بابے کی طرح جہاں دل چاہتا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ سارے بابے ہماری قسمت میں کہاں سے آ گئے؟ اگر ان کو ایک آیت یاد ہوگی ہے تو اس کا موقع محل بھی یا اللہ ان کو یاد ہو جائے، بیچارے بابے کی طرح جس سوراخ پر دل چاہتا پڑھنا شروع کر دیتے، انک میتون وانہم میتون انک میتون وانہم میتون۔ تو مقصد میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بنیادی اصول 3 تھے، توحید، رسالت اور معاد۔ توحید کا بھی انکار کیا کیونکہ اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا، رسالت کا انکار کر دیا، جو حدیث پڑھو قرآن کے خلاف ہے میں نہیں مانتا، اور یہ بات نہیں کہاں سے؟ مرزا قادیانی سے۔ وہ یہی کہتا تھا کہ وفات مسیح جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اور جو مولوی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں ان کے پاس کچھ حدیثیں ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں۔
یہی کچھ حیات النبی کے منکر کہتے ہیں کہ وفات قرآن سے ثابت ہے، انکا میتم و انہم میتون، اور یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، وہی جو سبق مرزا پڑھا گیا تھا یہی ان لوگوں نے یاد کر رکھا ہے۔ تو رسالت کا بھی انکار کرا دیا اس نے کہ ان کی بات نہیں ماننی، حالانکہ حضور پاک کو ماننا ان کی باتوں کا ماننا ہے، ذات تو ابو جہل بھی مانتا تھا، تو جب باتوں کا انکار کر دیا تو حضور کو مانا یا انکار کیا؟ اور تیسرا تھا کچھ ڈر تھا مسلمانوں کو قبر کے عذاب کا۔ دیکھو قانون کتنا سخت کیوں نہ ہو، کتنا سخت کیوں نہ ہو، وہ گناہ کو ختم نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ گناہ گلیوں سے بھاگ کر اندھیر کوٹریوں میں چھپ جائے گا جہاں قانون اسے دیکھ نہیں رہا، لیکن دل سے گناہ نکالنا یہ وہی تصور ہے کہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہر بات کا حساب دینا ہے۔ یہی آخرت کی حق حاضری جو تھی، یہی ہمیں گناہ سے روکتی تھی، اس کو بھی ختم کر دیا، قبر کا عذاب ثواب بھی ختم کر دیا۔ جب مسلمانوں میں یہ تصور پختہ تھا، یہ یقین اور ایمان، اس وقت حالات اور تھے۔ پہلے زمانے میں مسلمان تخت پر بیٹھ کر بھی بھولتا نہیں تھا۔ غیاث الدین بلبن، محمد تغلق، ہم نے جب تاریخ پڑھی تھی انگلش پیریڈ میں، انگریزی دور میں، تو اس کو ظالم بادشاہ دی کرول کنگ کے نام سے ہمیں پڑھایا گیا تھا، لیکن جب اسلامی تاریخوں میں اس کا حال پڑا تو یہ بڑا عجیب، بہت نیک آدمی تھا۔ لکھا ہے کہ یہ جب بیٹھتا تھا کرسی عدالت پر تو دونوں طرف 7 علماء بیٹھے ہوتے تھے، سامنے ایک لکڑی پر کفن لٹکایا ہوا تھا عدالت میں۔ جب کوئی ملزم آ کر سامنے کھڑا ہوتا تو ایک عالم کہتا کہ بادشاہ سلامت، موت حق ہے، موت، لیکن اس کفن میں شک ہے، پتہ نہیں تجھے یہ نصیب ہو رہا ہے یا نہیں، اور اگر ملا بھی تو اتنا ہی ملنا ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، نہ فوج، نہ دولت، نہ اولاد، نہ ماں باپ، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ تو اس لیے اس مقدمے کو اس طرح سننا ہے کہ جب آگے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہاں شرمساری نہ ہو۔ اس کے بعد اس کا بیان سنتے، علماء بھی سنتے بیٹھ کر، پھر علماء سے مشورہ کرتا کہ شریعت میں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ سناتے اور ساتھ علماء یہ یاد کراتے کہ بادشاہ سلامت، آج قلم تیرے ہاتھ میں، اس کا فیصلہ تو لکھ رہا ہے، کل میدان قیامت میں تو یہاں کھڑا ہوگا اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے یہ یاد رکھنا اچھی طرح کہ یہ فیصلہ تجھے وہاں شرمسار نہ کرے۔ ایک اور واقعہ چلتے چلتے سنا دوں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک آدمی بیچارہ حج کے لیے گیا، مکان باہر کی طرف تھا، تو اب تو نوٹ ہے نا، جتنے چاہے چھپا لے، تو پیسے ہوتے تھے، اتنی گڑھڑی ہوتی تھی حاجیوں کے پاس، سب کو پتا تھا کہ اتنا مال اس کے پاس ہے، چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے اپنا حج کا خرچہ بھی لے لیا، گھر والوں کو خرچہ دے دیا، کچھ پیسے کسی دوست کے پاس امانت رکھوا دیے کہ بعض اوقات وقتی ایسے خرچ آ جاتے ہیں تو بچے میرے پریشان نہ ہو، ان کو یہاں سے دے دینا۔ ایک اور دوست کو احتیاطاً کہہ دیا کہ اگر بالفرض وہ بھی رقم ختم ہو جائے تو تم اگر قرض مانگے تو قرض دے دینا، میں حج پر جا رہا ہوں۔ اس وقت حج ہوائی جہاز پر تھا نہیں کہ 6 گھنٹے میں واپس آ جانا ہے، وہاں سے بیٹھ کے مہینے لگتے تھے، اور باقی جو اشرفیاں تھی وہ ساری ایک بند کر کے ایک تھیلی میں اس پر مہر لگا کے قاضی صاحب کے پاس امانت رکھ دی کہ گھر باہر کی طرف ہے، کوئی چور وغیرہ نہ آ جائے۔ حج پر چلا گیا، حج سے واپس آیا تو کئی دن تک تو لوگ مبارک دینے والے آتے رہے، دعا کرانے والے آتے رہے۔ پتہ چلا کہ قرض سارا ختم ہو گیا، کچھ قرض بھی لیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، پیسے رکھے۔ کچھ دنوں بعد جب فارغ ہوا، اب یہ گیا قاضی صاحب کے پاس کہ قاضی صاحب میں ایک امانت رکھ گیا تھا،
کہا کہ کہاں ہے؟ دیکھو کہ رکھی ہے، اٹھا لاؤ۔ وہ ٹھیک ہے، کہیں سے پھٹی ہوئی تھی؟ نہیں، لے جاؤ۔ لے گیا خوشی خوشی۔ گھر جا کے جب تھالی کھولی تو اس میں بجائے اشرفیوں کی ٹھیکریاں بھری تھی۔ وہ بیچارہ پریشان کہ یہ کیا بنا۔ قاری صاحب کے پاس گیا، جی میں اشرفیاں رکھ کے گیا تھا، کہ مجھے دکھا کے رکھ کے گیا تھا۔ پھر جس طرح تو رکھ گیا تھا تھیلی پھٹی ہوئی ہے کہ نہیں، کہ مجھے کیا پتا تو اشرفیاں رکھ کے گیا تھا یا ٹھیکریاں رکھ کے گیا تھا۔ جس طرح تو رکھ گیا اسی طرح اٹھا کے لے گیا ہے نا۔ ساری عمر کی بیچارے کی کمائی، بڑا پریشان۔ کسی نے کہا کہ سلطان کے پاس جا۔ دربار میں پہنچا، وہ تھیلی ہاتھ میں لیے ہوئے، تھیلی بادشاہ کے سامنے رکھ دی اور ہاتھ باندھ کے اس نے کہا کہ بات کرو، کیا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرا منہ چھوٹا اور بات میں نے بہت بڑی کر دی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کر دوں۔ سلطان محمود نے کہا کہ بیٹا بات سچی ہو، بے شک میرے خلاف ہو یا بڑے سے بڑے کے خلاف ہو، جھوٹ نہ بولنا، بات سچی کرنا۔ کہ جی بات بالکل سچی ہے۔ وہ رو رہا ہے اور ساتھ بات کر رہا ہے کہ جی میں تھیلی رکھ کے گیا تھا، یہ کیسا بنو۔ سلطان نے بات سنی اس کی بڑے غور سے اور کہا کہ بیٹا تو نے اس پر الزام لگایا ہے جو میری نظر میں میرے ملک میں سب سے زیادہ دیانتدار ہے، کیونکہ پورے ملک کا مال اور جان میں نے اس کی قلم کے نیچے کیا ہوا ہے۔ موت تک کی سزا ملتی تو اسی کے قلم سے مل رہی ہے، مال دوسرے کو مل رہا ہے تو اسی کے فیصلے سے مل رہا ہے۔ تو جس کے قلم کے نیچے میں نے اپنے پورے ملک کا مال اور جان کیا ہوا ہے، تو نے اس کے خلاف شکایت کی ہے اور گواہ تیرے پاس ہے کوئی نہیں، لیکن تیرے آنسو کہہ رہے کہ تو سچا ہے۔ اچھا تو چلا جا، پرسوں آنا، میں اس بارے میں کچھ سوچوں۔ چلا گیا۔ اب وہ یہ تو نہیں تھا کہ کسی کو کہہ دینا کہ ہاں جی ہو جائے گا، لیکن کرنا نہیں۔ ان کو تو آخرت کی فکر تھی کہ آخر مجھے اللہ نے پوچھنا ہے کہ تیرے پاس یہ آدمی آیا تھا، تو نے اس کی کیا داد رسی کی تھی۔ سوچنے لگا، بیٹھے بیٹھے کو خیال آیا، جیب سے چاقو نکالا اور جس مسند پر بیٹھا تھا اس کو چاقو مار کے پھاڑ دیا اور حکم دیا کہ بھائی شکار پر جانا ہے، گھوڑے لے آؤ۔ سوار ہوا، شکار پر چلا گیا۔ وہ جو ملازم اکٹھے کرتے تھے مسندیں وغیرہ، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کی مسند پڑی ہوئی، نوکری سب کی ختم ہو جائے گی، یہ کیا مصیبت آ گئی۔ مشورے ہو رہے ہیں، چھ میں گوئیاں ہو رہی ہے کہ بھئی تو پتہ نہیں کس نے پھاڑ دی ہے، اور یہ تو سب کی نوکری ختم ہو جائے گی۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اتفاق سے قاضی صاحب آ گئے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات نہیں، کوئی بات نہیں، فلاں جو درزی ہے نا رفو گل، اس کے پاس بھیج دو، وہ اس طرح تار سے تار ملاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہاں سے پھٹی۔ انہوں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے، وہ مسند وہاں بھیج دی، وہ ٹھیک ہو کے آ گئی۔ بادشاہ دوسرے دن بھی نہیں آیا، تیسرے دن جب آیا مسند پر بیٹھا تو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، کہیں پھٹن کا نشان ہی نہیں کہ وہ سب آ جائے ملازم جنہوں نے یہ اکٹھے کیے تھے کہ یہ مسند پھٹی تھی۔ وہ سارے ہاتھوں کے نہیں دیا، آپ کو کسی نے جھوٹ بول دیا ہے۔ وہ تو اپنی ملازمت کی فکر میں تھے نا کہ نہیں جی آپ کو کسی نے جھوٹ بول دیا ہے، جی بالکل نہیں پھٹی تھی، کسی نے غلط کہہ دیا ہے جی۔ نے کہہ کر کہا، کون کہتا ہے میں خود پھاڑ کے گیا تھا، یہ بتاؤ کہ کس نے رفو کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی فلاں درزی نے۔ اس کا پتہ کس نے دیا تھا؟ جی قاضی صاحب نے۔ کہ بلا لو قاضی صاحب کو بھی، درزی کو بھی بلا لو۔ تیسرا دن تھا، وہ اصل مدعی بھی آ گیا۔ اس نے قاضی کو وہ مدعی والی تھیلی دکھائی، وہ رکھ گیا تھا کہ درزی کو کہ یہ آپ کے پاس تھیلی گئی تھی؟ کہ جی گئی تھی۔ کہاں سے گئی تھی؟ قاضی صاحب کے پاس۔ اب قاضی صاحب سامنے کھڑے ہیں۔ سلطان نے کہا قاضی صاحب میں نے تجھ پر کتنا بڑا اعتماد کیا تھا، پورے ملک کی جان مال تیرے قلم کے نیچے کر دی تھی،
لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ تو میرے ملک کے غریبوں پر کیا سا ظلم کرتا ہے تو۔ اب وہ سب نے موجود ہے، تھیلی درزی موجود ہے، انکار کر نہیں سکتا، یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، زبان خشک اس کی، بول نہیں سکتا، اور آنسو بھی خشک ہو گئے، دو چار نکلے خشک ہو گئے، پریشان۔ سارے دربار کی نظریں کچھ بادشاہ پر ہیں اور کچھ قاضی صاحب پر۔ اچانک بادشاہ بے ہوش ہو گیا، تخت پر بیٹھا۔ اب سب اس کو ہوش لانے کی فکر کرنے لگے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، قاضی پر نظر پڑی، پھر بے ہوش ہو۔ پھر سوچا کہ قاضی کو ایک طرف ہٹاؤ۔ پھر کافی دیر کے بعد ہوش آیا، اٹھ کے بیٹھا بادشاہ۔ تو کیا بات ہے؟ کہنے لگا قاضی کا ایک گناہ کھلا ہے، ایک گناہ، اور قاضی بول نہیں سکتا۔ تو میرے دل میں آیا کہ محمود تیرے سارے گناہ خدا کے یہاں کھلے ہوئے ہوں۔ وہ لوگ تخت پر بیٹھ کر بھی آخرت کو یاد رکھتے، اس لیے میں بے ہوش تھا کہ اس کے خلاف صرف ایک درزی نے گواہی دی ہے، محمود تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے، محمود تیرے پاؤں تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ تو وہ لوگ آخرت کو یاد رکھتے تھے، اور آخرت کیا قبر ہی بلا دی عثمانی نے کہ بات ہی غلط ہو گیا، کس سے خراب ہو گیا سارا۔ انبیاء علیہ السلام آتے تھے توحید سکھانے، یہ آیا ہے توحید مٹانے۔ وہ بتانے آئے تھے انبیاء علیہ السلام رسالت کی عظمت، اور یہ رسالت کا انکار کروانے آیا ہے۔ وہ آخرت کا تصور جمانے آئے تھے، اور یہ قبر کا انکار کروا رہا ہے، اور اس نے کیا کہا؟ اس سے آگے کیا ہے؟ سواری کے مطلب ہے کہ اگر ہمارا اس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بم مار کر اڑا دیا جائے، اس کے اوپر بیان فرمائے شکریہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے ایسی گستاخیوں سے۔ یہ بالکل کلمہ کفر ہے۔ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ امت میں کبھی بھی اختلافی نہیں رہا، اس میں سب کا اتفاق رہا۔ یہ تو قرآن کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں، حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس فتنے سے پہلے کوئی چور، زانی، ڈاکو بھی پیش نہیں کیا جا سکتا جو حیات النبی کا منکر ہو، کیونکہ وہ دین کے چور نہیں تھے، دنیا کے چور تھے۔ وہ دنیا کے ڈاکو تھے، دین کے ڈاکو نہیں تھے۔ اب رہا یہ کہ بم مار کر اڑانے کا قصہ، معاذ اللہ، تو قرآن کی آیت پر ان کا ایمان نہیں۔ یہ کہتے کیا ہے کہ ہمیں دکھا دو، یہی کہتے ہیں نا روضہ پاک کھول کے۔ تو قرآن کی اور عوامی دھوکہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ جب حضرت دنیا میں تھے تو جب بھی صحابہ میں کوئی اختلاف ہوتا تو حضرت سے فیصلہ کراتے، لیکن وصال کے بعد صحابہ میں کئی اختلافات ہوئے، کسی نے روضہ پاک پر جا کر عرض نہیں کیا کہ حضرت ہم نے فیصلہ فرما دیں۔ اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ حضرت پاک کو حیات نہیں مانتے تھے۔ یہ بات نتیجہ غلط ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ جو اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے نا، یہ اس زندگی کے لیے دیا ہے، کیونکہ یہ زندگی بھی فانی ہے، یہ شعور بھی فانی ہے۔ یہ زندگی بھی فانی ہے، یہ شعور بھی فانی ہے، اور جو موت کے بعد حیات ملتی ہے وہ حیات بھی باقی ہے، اور یہ شعور ناقص ہے، وہ حیات کامل ہے۔ صحابہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ حضرت سنیں گے بھی، جواب بھی ارشاد فرمائیں گے، لیکن جواب ہمارے شعور میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ سے کوئی نہیں پوچھتا نا فیصلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، جواب بھی دیں گے نا اللہ تعالیٰ، لیکن وہ ہمارے شعور میں۔ شروانی صاحب کی گھڑی کہیں پڑی رہ گئی، 10 آدمی سے پوچھا ہے، بڑے پریشان پھر رہے ہیں،
میں نے پوچھا جی کیا بات ہے جی؟ گھڑی کہیں پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے. تو تلاش کی، کوئی ایک تلاش کی، کئی مسجدوں میں پھیرائے ہوں، کئی جگہ پھیرائے ہوں. بھئی آپ اتنے جو پریشان ہوئے، خود پریشان ہوئے اور باقی لوگوں کو پریشان کیا، تو آپ کرامن کاتبین سے کیوں نہیں پوچھتے کہ گھڑی کہاں گری ہے؟ کرامن کاتبین جنگ میں زندہ ہے یا فوت ہو گئے؟ جی کا انکار کر دے کہ بالکل جھوٹ ہے قرآن کی آیت. اس زمانے میں ہوتے ہوں گے، اب تو مر گئے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی عثمانی کرامن کاتبین سے اس کی چوری نہیں پوچھتا تھا اپنی چوری. تو کیا ہو بھائی کرامن کاتبین واقعی مرے ہوئے ہیں؟ کرامن کاتبین کی بات ہمارے شعور میں نہ آنا تو یہ ہمارے شعور کا نقص ہے یا ان کی زندگی کا نقص ہے؟ جی. اور جب قبر میں جاتا ہے انسان تو شعور ترقی کرتا ہے، یاد رکھنا. بس یہ بات لے کر میں ختم کرتا ہوں. یہ جو زندگی ہے، جو بیداری والی زندگی ہے، اس میں روح پر 3 بوجھ ہے. یاد رکھیں کتنے بوجھ ہیں؟ کون کون سے؟ تکلیف شرعی، ہم پر کچھ چیزیں حلال حرام ہیں. تدبیر بدن، کھانا ہضم کر رہی ہے، جس کو پٹرول مہیا کر رہی ہے. اور تکلیف، احساس، چوٹی کاٹے گی احساس ہوگا یا نہیں؟ اس وقت بیداری میں کتنے بوجھ ہیں روح پر؟ جب ہم سو جائیں گے ایک بوجھ ختم ہو گیا، تکلیف شرعی ختم ہو گئی یا نہیں؟ اب بیداری میں کسی غیر عورت کی طرف یوں نظر دوڑائیں، گناہ ہوگا یا نہیں؟ اور خواب میں سب کچھ کر گزرے، کیونکہ تکلیف شرعی ہے ہی نہیں. اب کوئی سویا ہوا اس وقت اور وہ فجر کی نماز خواب میں پڑھ لے تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا نہیں؟ پڑھنی پڑے گی نا، کیونکہ تکلیف ختم ہو گئی. تو تکلیف ختم ہونے سے روح کے ادراک تیز ہوئے یا کم ہوئے؟ تیز ہوئے. بہت سی باتیں جو اس وقت آپ کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. مولانا فاروق صاحب بیٹھے، آپ کو کھانا کعبہ شریف نظر آ رہا ہے؟ جی آپ کو آ رہا ہے. لیکن یہی صاحب سو جائیں اور کروٹ بھی ادھر ہو اور اٹھ کر کہے کہ میں نے کعبے کی زیارت کی ہے، تو ہم کہیں کہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے؟ اندھا بھی خواب دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ گونگا خواب میں باتیں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ لنگڑا بھی خواب میں چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ تو ایک بوجھ کم ہونے سے روح کے ادراکات تیز ہوئے ہیں، اور جب قبر میں جائے گا تو 2 بوجھ کم ہو جاتے ہیں. نہ تکلیف شرعی اس پر رہی اور نہ تدبیر بدن، نہ کھانا مانگے نہ اس کے لیے، وہاں تو روحانی رزق کا جو کچھ بھی ہے. تو 2 بوجھ کم ہونے سے ادراک اور تیز ہوگا یا کم؟ اس لیے بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے انہم لاسمع منکم، وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. اور دوسری میں تشریح آ گئی کہ انہو، فرشتے سوال جواب کر رہے ہیں تو انہو یسمع قرع نعالہم، ایک ہی وقت میں وہ آپ کی جوتیوں کی آواز بھی سن رہا ہے اور فرشتوں کی آواز بھی. اس وقت آپ سن سکتے ہیں فرشتوں کی آواز. تو بخاری کی حدیث میں اس کی تشریح بھی آ گئی. تو ادراکات تیز ہوئے یا کم ہوئے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ بالکل کچھ بھی باقی نہیں رہا، یہ بات غلط ہے. یاد رکھیں یہ کہتے ہیں قبر اور بت میں کوئی فرق نہیں، یہ دھوکہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود خدا کے شریک ہیں. ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہو کر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام خدا کے شریک ہیں؟ خود نہیں نا. ان کی قبر شریک ہے، ان کا بت شریک ہے. شریک ہونے میں تو سارے برابر ہیں. نہ خود ابراہیم علیہ السلام خدا کے شریک ہیں، نہ ان کی قبر خدا کی شریک ہے، نہ ان کا بت خدا کا شریک ہے. لیکن اگر ابراہیم علیہ السلام آپ کے سامنے آ جائیں، آپ ان کی تعظیم کریں گے یا نہیں؟ سلام عرض کریں گے؟ جی ان کے بت کی بھی تعظیم کریں گے؟ بت کو سلام کہیں گے جا کے؟ جی قبر پر سلام کہیں گے یا نہیں؟
کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ روح کا تعلق تھا، قبر میں بھی روح کا تعلق ہے، تو آد روح فی جسدہ، اور بت کے ساتھ روح کا تعلق نہ کبھی ہوا نہ ہوگا۔ مجھے کہنے لگے جی اگر یہ مان لیا جائے سننا تو شرک ہو گیا۔ میں نے کہا کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ۔ میں نے کہا تو سنتا ہے یا نہیں؟ کہ سنتا ہوں میں، تو خدا کا شریک ہے؟ کہ نہیں میں تو شریک نہیں۔ تو میں نے کہا وہ کیسے خدا کا شریک ہے؟ ہاں زیادہ یہ کہہ لے کہ میرا شریک ہو گیا، کہ میں بھی سنتا ہوں وہ بھی سنتا ہے، تو تیرا شریک ہوگا خدا کا شریک، کیونکہ تو بھی نزدیک سے سنتا ہے دور سے، اور تو خدا کا شریک نہیں ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ ضد بازی ہے۔ ایک فریق نے کہا دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود، دوسرا ضد میں آ گیا کہ وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی ہم اہل سنت و جماعت حق عقیدے پر رہے کہ وہاں حضرت حیات ہے اور یہاں نہیں۔ ایک نے کہا یا بحال حق بیڑا تک، دوسرے نے کہا ان کا وسیلہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہم نے کہا جو ناجائز ہے چیز وہ ناجائز ہے، جو جائز ہے۔ ایک نے کہا غیر اللہ کی نیاز بھی جائز ہے، دوسرا کہنے لگا ایصال ثواب بھی جائز نہیں۔ کراچی میں ایک مسجد میں تقریر کر رہا تھا تو 5-7 عثمانی کھڑے ہو گئے کہ جی ایصال ثواب کو ہم نہیں مانتے، ایصال ثواب کو ہم۔ تو میں نے کہا بھی نام نوٹ کر لو، یہ جب مر جائے جنازہ نہیں پڑھنا ہے ان کا۔ کہ کیوں جی؟ میں نے کہا پہلا ایصال ثواب جنازہ ہے، جنازہ ایصال ثواب، دوسری دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اس کو بخش۔ تو پہلا جو ایصال ثواب ہے وہ جنازہ ہے، تو جلدی سے کہتے ہیں اچھا جی یہ ہے تو ہم مان کیا کہتا ہے، تمہارا جنازہ نہ خراب کرانا کہتا ہے۔ تو پہلا ایصال ثواب جنازہ ہے، لیکن ابو الخیر اسدی کی ضد دیکھو، اس کی پارٹی کی۔ ٹیپا سلطان پور کا واقعہ ہے، میں 3 ماہ پہلے تقریر پر گیا تو کسی نے یہی کہا کہ جی ایصال ثواب کا قائل نہیں اسدی، اس کے چیلے۔ تو میں نے کہا ایصال ثواب کا قائل نہیں تو جنازہ پہ چھوڑ دے۔ 3 ماہ بعد میں گیا تو باقی لوگوں نے مجھے بتایا وہاں کہ یہاں اس کے ایک مرید کی بیوی فوت ہو گئی، تو اس نے ایک ریڑھی والے سے کہا کہ بھی میری بھینس مر گئی تھی تو ریڑھی پر ڈال کر کہیں پھینکا تھا، بیوی مر گئی اس کو بھی کہیں پھینکا جا کے۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ کیا کہیں گے مجھے، لوگ تو مار دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، تو آپ ہی جا۔ کہ نہیں اندھیرے میں آ جانا۔ وہ عشاء کے بعد ریڑھی لے کے آ گیا، تو اس عورت کے لڑکوں نے پوچھا، اس آدمی کے لڑکوں نے کہ کیا یہ بات ہے؟ اس نے اس کی بھی ٹھکائی کی اور باپ کو بھی پیٹ کا اندر بند کر دیا، اس والدہ کا غسل کفن کیا، اس کا جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ جب میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو واقعی جنازہ بھی چھوڑ بیٹھے۔ تو میں نے کہا کہ آئندہ میں اس سے اگلی بات سننا چاہتا ہوں کہ جب کسی کا احسان جھیلنا ہی نہیں، کسی کا ثواب نہیں لینا، تو کسی سے غسل کیوں لے بھائی مردہ؟ کسی کا کفن کیوں لے مردہ بھائی؟ اور کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر قبر میں کیوں جائے؟ اب میں یہی سننا چاہتا ہوں کہ عثمانی اور اسدی کی پارٹی کا آدمی جہاں مرا ہے وہیں کیڑے پڑ جائے، نہ کوئی غسل دے، نہ کفن دے، نہ جنازہ پڑے، نہ قبر میں اٹھا کے لے لے، تاکہ کسی کا احسان لینا جو نہیں۔ تو یاد رکھو مسائل کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن قیامت کا قرب آ گیا ہے، قرآن کے نام سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ہے کچھ اور؟ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ کوئی آیت لکھے کہ جس میں مثالی قبر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حیات النبی کا منکر تھا ابن تیمیہ، کہتے ہیں ابن تیمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حیات النبی کا منکر تھا۔ ابن تیمیہ تو کافروں کے سوا کا بھی قائل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والنیہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وصلی اللہ